الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإترته الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت رسول خدا کے سلسلے میں موجودہ سال کی 10ویں اور مجموعی اعتبار سے 75ویں تقریر ہے. جنگ بدر کے بعد کے حالات بیان ہو رہے تھے. گزشتہ تقریر میں سن 2 ہجری کے آخری مہینے یعنی ماہ ذی الحجہ کا بیان ہو رہا تھا اور اختتام اس منزل پر ہوا تھا کہ سن 2 ہجری کا ماہ ذی الحجہ اس اعتبار سے سیرت رسول میں ایک انتہائی اہم مہینہ قرار پایا کہ اس سال اور اس مہینے میں پیغمبر اسلام نے اپنی اس بیٹی کی شادی کی جسے رسالت کا ایک جز قرار دیا اور بار بار جس کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تو من کبدی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جیسے امام مظلوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منیت کی منزل پر فائز تھے، وہی لفظ منی امام حسین سے پہلے شہزادی کے لیے پیغمبر نے استعمال کیا. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، رسالت کا جز، اور یہ جز رسالت امامت کے سپرد کیا گیا سن 2 ہجری کے ماہ ذی الحجہ میں. اب اس مناسبت سے جو فضائل ہو سکتے ہیں وہ محافل کا عنوان ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ سیرت رسول اس شادی کے حوالے سے پیغمبر نے ہمارے سامنے کیا نمونہ پیش کیا، ہمارے اتباع کے لیے کون سا راستہ واضح کیا، ہمیں شادی کے حوالے سے پیغمبر کی پیروی کس طرح کرنا ہے. بہت زیادہ تفصیلات کا نہ یہ موقع ہے نہ فی الحال ضرورت، کیونکہ اصل میں یہ عنوان شہزادی کی زندگی کے حالات میں بیان ہوتا ہے. لیکن جو پچھلی دفعہ نامکمل بات رہ گئی تھی اسے مکمل کرتے ہوئے کہ 4 باتوں کا بیان پچھلی دفعہ آ گیا تھا. اس شادی کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی لڑکی شادی کے قابل ہے اس کی شادی کر دینا، یہ بھی اسلام میں مکروہ کہ ابھی لڑکی کی عمر شادی کی نہیں ہے اور اسے رخصت کر دیا جائے. اور یہ بھی اسلام میں کراہیت رکھتا کہ شادی کی عمر آ گئی ہے اور بغیر کسی سبب کے بیٹی کو بٹھایا جائے. جیسے ہی شہزادی کی عمر کے 9 سال پورے ہوتے ہیں اس کے فوراً بعد پیغمبر اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اعلان رسالت کے 5 سال کے بعد شہزادی کی ولادت ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ہجری جو ہے بالکل 9 سال پورے ہو گئے اسلامی حساب سے. جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو شہزادی کی ولادت تو 20 جمادی الثانی سن 2 ہجری کو شہزادی کی عمر کے 20 سال ہوئی. اسی لیے بعض روایتوں میں تو یہ کہ جمادی الثانی میں 9 سال پورے ہوئے اور رجب میں شادی ہو گئی. ہاں، رخصتی بہرحال ذی الحجہ میں ہوئی. دوسرا پیغام یہ آیا تھا کہ کم سے کم مہر، اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ 500 درہم جو آج کل کے حساب سے 1250 گرام چاندی کی قیمت بنتے. اور یہ وہی مہر کہ اگر آج کوئی انسان اس طرح سے شادی کرے کہ میں شادی کرتا ہوں اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت پر اور اس کے بعد مہر کا تذکرہ نہ کرے تو یہ جملہ کہ میں سنت رسول پہ شادی کر رہا ہوں خود بخود اس کے مہر کو 500 درہم کا بنا دیتا، یعنی 113 تولے چاندی کی قیمت یا 1250 گرام چاندی کی قیمت. تیسری چیز یہ تھی کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کو پہلے سے معلوم ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ آسمانوں میں پروردگار عالم کر چکا، تو پتا ہے کہ یہ رشتہ، یہ شادی کس سے ہوئی، لیکن جو رشتہ بھی آیا فاطمہ کے سامنے ضرور پیش کیا گیا. جس سے فاطمہ نے ناگواری ظاہر کی اسے رد کیا، اور جس سے فاطمہ نے اظہار رضامندی کیا اس سے پیغمبر نے اللہ اکبر پڑھا. اور چوتھی اور آخری چیز جو بیان ہو رہی تھی اور وقت تقریر ختم ہو گیا تھا وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا جو سامان تیار کیا وہ اتنا مختصر ہے کہ ہر انسان کی آنکھ کھل جانا چاہیے. اور یہ اس بیٹی کا جہیز
جسے پیغمبر منی کہہ رہے ہیں. کسی باپ کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی محبت رسول کو اپنی بیٹی فاطمہ سے. لیکن اس تمام پر محبت کے باوجود اس کا اظہار مال و دولت کی صورت میں نہیں ہو رہا، جس کا نام محبت نہیں. محبت اس قلبی رشتے کا نام جو پوری سیرت فاطمہ میں آپ کو نظر آئے. شریعت کا حکم دیکھنا پڑتا تو مختصر کا جہیز آپ کو یاد ہوگا جو فاطمہ کو دیا گیا فقط 16 چیزیں. 4 لباس بھی نہیں، جسم کے پہننے یا اوڑھنے والی 4 چیزیں. 1 لباس، 51 جوڑے نہیں، 101 جوڑے نہیں جو ہمارے یہاں رائج. نمبر 2 1 برقع جو اتنا چھوٹا کہ اگر سر پہ ڈالا جائے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیروں پہ ڈالا جائے تو سر کھل جاتا. چنانچہ تیسری چیز ایک رومال جو سر کو چھپانے کے کام آئے. اور چوتھی چیز گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پہ لٹکانے کے لیے پردہ. کھڑکیاں تو ہوتی ہی نہیں تھی، ایک ہی دروازہ تھا، اس کے لیے ایک پردہ. 4 چیزیں دی گئیں. لباس کے نام سے 4 چیزیں دی گئیں. عجیب بات یہ ہے کہ 4 میں سے 3 چیز کا تعلق پردے سے. برقع، سر کو چھپانے کا رومال اور دروازے پہ لٹکانے والا پردہ. پیغمبر اپنی بیٹی کو صرف 1 جوڑا دے کے رخصت کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں 3 چیزیں وہ دے رہے ہیں جس کا تعلق حجاب سے. فاطمہ جیسی بیٹی کے حجاب کا اتنا خیال. ہمارے اور آپ کے یہاں کیا کیفیت و حالت. فرنیچر کے نام سے صرف 4 چیزیں، صرف 4 چیزیں. 1 پلنگ، 1 زمین پہ بچھانے کی چٹائی، 2 چادریں اور 4 تکیے. بس گھرداری کا سامان فقط 2 چیزیں، 1 مشق اور 1 چکی. یہ 10 چیزیں ہوئی. 5 برتن، 1 مٹی کا گھڑا، دوسرا 1 لوٹا، تیسرا دودھ رکھنے کے لیے لکڑی کا بنا ہوا برتن، چوتھے کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا بنا ہوا برتن، اور 5ویں چھوٹے چھوٹے گلاس یا پیالے سود. اور زیور فقط 1 یعنی چاندی کا ہار. وہ بھی رسول نے نہیں خریدا بلکہ خدیجہ طاہرہ سے تمام مال میں سے بچا ہوا 1 ہار رہ گیا تھا جو خدیجہ کی بیٹی کو دے دیا گیا. اچھا باقی جو ہے جو 15 چیزیں، 4 لباس، 4 فرنیچر 8، گھرداری کی 2 چیزیں 10، 5 برتن 15 اور 1 ہار. ہار کو چھوڑ کے باقی 15 چیزیں وہ بھی رسول نے خود نہیں خریدی، اسی مہر سے ان چیزوں کو خریدا جو علی سے لیا. نکاح سے پہلے علی سے مہر لے لیا، اسی مہر سے سامان خرید کے دیا گیا. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو فقط 1 ہار دیا بس، اور باقی جتنا سامان ہے وہ بھی علی ہی کے پیسے سے خرید کے فاطمہ کو دیا گیا. بلکہ علی کا مہر تھا اس لیے وہ فاطمہ کا مال بن گیا. شہزادی ہی کے پیسے سے شہزادی کا جہیز تیار کیا گیا، اور وہ بھی اتنا مختصر. یہ ہے سنت رسول، یہ ہے طریقہ رسالت، یہ ہے نکاح کا طریقہ. اب تاریخ بتاتی. دیکھیے یہی موضوع اتنا طویل ہو سکتا کہ ایک نہیں کئی تقاریر اس میں ختم ہو جائیں اور بات پھر بھی مکمل نہ ہو. لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم مجالس میں آپ جہیز فاطمہ کے حوالے سے نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، چنانچہ میرا فی الحال یہ موضوع نہیں. میں بات کو طولانی کرتا جاؤں تو لوگوں کی وہ شکایت بھی میرے سامنے آتی کہ کہاں ایک تقریر میں لوگ سیرت رسول کو بیان کر دیتے ہیں. آج 75ویں تقریر چل رہی اور ابھی آدھے حالات آپ کے سامنے آئے تو مجھے خود بھی اپنے آپ کو روکنا پڑ رہا. یعنی یہ یاد رکھیے گا کہ آج رسول خدا کی سیرت پر اگر ہماری 75ویں تقریر تو وہ بھی اس حالت میں کہ جب ہر موضوع کو ہم نے مختصر کیا. اگر ہم تفصیل میں جاتے تو ابھی 75 تقریروں میں رسول کی زندگی کے شروع کے حالات بیان ہو رہے ہوتے. مختصر کرنے کے بعد یہ 75 تقریریں ہوئی. تو جہیز کا بیان آپ نے ایک مرتبہ پھر سنا. یہ تفصیل پچھلی دفعہ آئی تھی، پھر آپ نے سنا اس بیان کو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ سیدہ کائنات کو جو جہیز دے رہا وہ کتنا مختصر. معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ باپ کو بیٹی سے محبت نہیں، محبت تو ایسی کہ پیغمبر اپنے آپ کو بھی قربان کر سکتے ہیں. لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی چیزیں توڑ کے دی جائیں. محبت جس چیز کا نام ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی. شادی ہو گئی. ایک روایت ہے کہ یہ شادی رجب میں ہوئی، ایک روایت ہے کہ شادی ذوالقعدہ میں ہوئی. ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا. اب اصرار بڑھا کے رخصتی ہونا چاہیے. جب روایتوں میں یہ بھی ہے کہ شادی کے فوراً بعد ولیمے کا انتظام کیا گیا. 2 روایتیں، ایک یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے ولیمہ، ایک ہے رخصتی کے بعد. لیکن زیادہ معتبر وہی روایت ہے جو رخصتی کے بعد ولیمے کو بتا رہی. تو اس کی ترتیب کے اعتبار سے اس کی باری ابھی نہیں آئی. ذوالقعدہ کے مہینے میں شادی ہو گئی، ذی الحجہ کے مہینے میں اب رخصتی کا موقع آیا. تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کو رخصت کیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ. مقام فاطمہ تمام مدینے والوں کو
بلکہ تمام مسلمانوں کو بتانا. چنانچہ فاطمہ کا جہیز بہت ہی سادہ، فاطمہ کا نکاح بہت ہی سادہ طریقے، لیکن رخصتی بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہو رہی. مقام فاطمہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا. روایت یہ کہ خاندان کی بعض عورتوں پیغمبر اسلام تک یہ خواہش پہنچائی کہ اگر فاطمہ کی ماں زندہ ہوتی تو نکاح کے بعد رخصتی میں کتنی تاخیر نہ ہوتی. کاش خدیجہ طاہرہ آج ہوتی. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا؟ کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں. یہ ذوالحجہ کے مہینے کی بات ہے، یعنی نکاح کے 15 یا 16 دن کے بعد. ادھر مولا کائنات بھی اپنی یہ خواہش رسول تک پہنچا چکے ہیں. چنانچہ پیغمبر نے رخصتی کا اہتمام کیا اور ایک مرتبہ خاندان کی عورتوں سے کہا کہ فاطمہ کو تیار کرا کے میرے پاس لاؤ. وہی پیراہن پہن کے جو باپ خاص موقع کے لیے خریدا، ایک ہی تو لباس خریدا، فاطمہ کو لایا جا رہا. باپ کے پاس آ رہی، شرم و حیا کی وجہ سے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیغمبر کے پاس پہنچی. پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو دیکھ باپ کے قریب آئی، حیا اور شرم اور بڑھ گئی. ایک مرتبہ فاطمہ کے پاؤں میں لفظش ہوئی. باپ نے آگے بڑھ کے بیٹی کو سنبھالا اور اس کے بعد ایک دعا دی. اگرچہ یہ دعا معصوم اور معصومہ کے لیے اس کی ضرورت نہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ پیغمبر ہر باپ اور ہر بیٹی کے رشتے کو واضح کر رہے ہیں. جو پروردگار فاطمہ کے قدموں کو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ لفظ سے محفوظ فرما. یہ دعا کرنے کے بعد بیٹی کو سنبھالتے ہیں، اپنے پہلو میں بٹھاتے ہیں اور ایک مرتبہ حکم دیا کہ علی تم آ کے میرے دوسرے پہلو میں بیٹھو. پیغمبر درمیان میں، ایک طرف علی ایک طرف فاطمہ. اس کے بعد باپ اپنی بیٹی کو ایک نصیحت کر رہا. یہ نصیحت پیغمبر جیسے باپ فاطمہ جیسی بیٹی کو کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن ایک سنت پیغمبر قائم کر رہے ہیں کہ باپ کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہیز کا ڈھیروں سامان بھر دے، چاہے بعد میں اس کی وجہ سے ساری زندگی سسرال والوں سے لڑائی ہوتی رہے اور جھگڑا ہوتا رہے. نہیں، اصلی اگر محبت ہے باپ کو بیٹی سے تو دولت کی ضرورت نہیں. ایسی نصیحتیں کر کے اسے سسرال بھیجے کہ اس کی آئندہ زندگی سکون و آرام سے گزرے. اس VCR کا، اس فریج کا، اس ٹیلی ویژن کا، اس فرنیچر کا، ان 7 جوڑوں کا کیا فائدہ کہ 6 مہینے بھی سکون سے زندگی نہ گزرے اور شوہر اور بیوی میں، ساس اور بہو میں، نند و بھاوج میں اختلاف پیدا ہو جائیں. اصل جو چیز ہے باپ کی محبت کا مطلب یہ کہ اپنی بیٹی کی آئندہ زندگی کا خیال کرے. مال و دولت کا مطلب تو یہ کہ معاشرے کے سامنے اپنا اسٹیٹس اور اپنا مقام بیان کرنا ہے کہ ہم اتنے پیسے والے. بیٹی سے یہ محبت نہیں. پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اصلی محبت یہ کہ رخصتی کے وقت جو پیغمبر داماد اور بیٹی دونوں سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ بیٹی فاطمہ، تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کے یہ کہہ گئے کہ پروردگار نے یہ فرمایا کہ اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہو سکتا تھا، فاطمہ کی کہیں شادی نہیں ہو سکتی. بیٹھ وقت 2 باتیں، منزلت فاطمہ آ گئی جو علی سن رہے ہیں، اور وہ جو ہر شادی کے لیے اہم ترین بات ہے کہ بیوی کی نگاہ میں اپنے شوہر کی عزت، بیوی اپنے شوہر کا احترام کرے، بیوی اپنے شوہر کی فضیلت مانے. جہاں شوہر کو حقارت سے دیکھا گیا وہیں سے سارے جھگڑے شروع ہو گئے. وہ باپ، وہ ماں، وہ بڑی بہنیں، خاندان کی وہ بزرگ خواتین جو باقاعدہ ٹریننگ دے کے اپنی بیٹی کو بھیجتی کہ کس طرح شوہر کو دبانا ہے اور کس طرح سسرال والوں پہ قابو پانا، وہ سیرت رسول کے بالکل برعکس جا رہی. پیغمبر رخصتی کے وقت جہیز پر اتنا زور نہیں دے رہے اتنا نصیحت کے اوپر کہ یہ پروردگار نے کہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فاطمہ زہرا بخوبی آگاہ اور واقف ہے کہ علی کا مقام کیا اور میری منزلت کیا. لیکن ایک سنت قائم ہو رہی کہ شوہر کا احترام، شوہر کی فضیلت، شوہر کا مقام بیوی کو واضح کر کے دینا، اس کے بعد ہی آئندہ زندگی آرام سے گزرے گی. تو پہلا جملہ یہ کہا. اس کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے علی کو دیکھا اور کہا کہ اے علی، نعمت زوجہ فاطمہ، جو دنیا کی بہترین بیوی ہے وہ فاطمہ ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اور پھر فاطمہ کو دیکھا، نعم البال علی، اور جو دنیا کا بہترین شوہر ہو سکتا وہ علی ہے کہ جس کے گھر تم جا رہی. ان تمام نصیحتوں کا ایک مقصد، شوہر بھی اپنی بیوی سے محبت کرے اور اس کے احترام کا خیال کرے، اور اسی طرح بیوی کی بھی ایک ذمہ داری پیغمبر نصیحتوں کے ذریعے اس کو واضح کر رہے ہیں. اور یہ جملہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر نے آسمان کی جانب دیکھا. دیکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے دنیاوی طریقے اختیار کرنے کے بعد بھی اصل معاملہ پروردگار کے ہاتھ میں، اور جو دعا کی طاقت ہے وہ کسی چیز کی طاقت نہیں. چنانچہ ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہم ان ہذہ بنتی احب الی من خلقک. پروردگار، تو نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا
اس میں سب سے زیادہ مجھے محبت اپنی اس بیٹی سے ہے. اللہم ان ھذا علی احب الی من خلقک. اور پروردگارا یہ جو علی ہے یہ بھی تمام مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ پیارا. اس کے بعد دعا مانگی کہ پروردگارا انہیں ایک دوسرے کا دوست و مددگار بنا. یہ وہ نصیحت جو بیٹی اور داماد کو کی جا رہی, یہ وہ دعا ہے کہ جو مانگی جا رہی. یہ نہیں کہ میری بیٹی میرے داماد سے غالب آ جا, یا یہ کہے کہ کوئی گھر والا کہ میرا بیٹا آنے والی بہو پہ غالب آئے. نہیں, پروردگار ان دونوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنا. جب تک کہ مدد کا جذبہ نہ ہو کوئی گھرانہ نہیں چل سکتا. بہترین سے بہترین گھرانے میں شادی کی جائے, اعلیٰ سے اعلیٰ جہیز دیا جائے, سب بیکار. پیغمبر اسلام پہلے داماد کو اپنی بیٹی کی فضیلت بتا چکے ہیں, بیٹی کو اس کے شوہر کی فضیلت بتا چکے ہیں. اس کے بعد ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر رہے ہیں کہ بہرحال یہ سارے دنیاوی طریقے اپنی جگہ, جب تک کہ خدا کی طرف سے تائید نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز کام نہیں آتی. یعنی دعا کی اہمیت کو ذہن میں رکھا جائے. آئیے ہماری شادیوں اب سے چند سال پہلے تک کم سے کم نکاح اور نکاح کے بعد دعا, اس موقع پہ تقدس کا ایک ماحول ہوتا. لیکن جب سے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کی لعنت آئی کہ جہاں سے ریکارڈنگ کی اہمیت دعا سے زیادہ بڑھ گئی, مجمع کو پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے کہ کب دعا مانگی گئی اور کب نکاح ختم ہوا. اور پھر ہم حیران ہو کے سوچتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اب خاندانی جھگڑے بہت بڑھ گئے. شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے خلاف طلاق کے کیسز بہت زیادہ بڑھ چکے. برکتوں کو تو ہم خود رخصت کر رہے ہیں, وہ برکتیں جو پیغمبر علی اور فاطمہ کی شادی میں بھی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. کم از کم میرا اتنا تو اعتقاد کہ ان میں سے اگر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تو علی کے گھر سے زیادہ برکت والا کوئی گھر نہیں, فاطمہ کے قدم سے زیادہ برکت والے کوئی قدم نہیں. لیکن پھر بھی ہمیں ایک نصیحت کی جا رہی کہ کیا کن چیزوں پہ شادی کے موقع پہ زور دینا, اہم چیزیں کیا ہیں, غیر اہم چیزیں کیا. ایک مرتبہ دونوں کو نصیحت کی. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے دعا پڑھی کہ بہرحال آخری معاملہ تو پروردگار کے ہاتھ میں, اور پھر حکم دیا خاندان کی عورتوں کو یا فاطمہ کو رخصت کرنا. ایک مرتبہ پانی کا ٹسٹ منگوایا اور اپنی بیٹی کے سر اور سینے اور جسم پہ اس پانی کو چھڑکا, اور اس کے بعد اب رخصتی کی تیاریاں ہو رہی. وہی ایک لباس جو جہیز میں دیا گیا اسی کو پہن کے اسی کو پہنا کے پیغمبر اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ہماری لائی گئی, سلمان فارسی کو حکم دیا کہ تمہیں اس کی نہار پکڑنا. مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو حکم دیا کہ فاطمہ کی سواری کو علی کے گھر تک لے جانا. اب تک علی رسول کے ساتھ رہتے, اب پیغمبر اسلام علی کا گھر علیحدہ کیا, وہی گھر جو حجرہ فاطمہ کے نام سے مشہور. لیکن روایتوں میں ایک عجیب بات بتائی گئی کہ پیغمبر نے ابتدائی 6 دن کے لیے بیٹی اور داماد مدینے سے کچھ باہر ایک انصاری کا مکان تھا, اس سے وہ مکان عاریتاً لیا اور اس وقت فاطمہ کو رخصت کر کے اس مکان میں بھیجا. وہ مکان نہیں جو بالکل اپنے مکان سے ملا ہوا, نہیں, بیٹی اور داماد کو مدینے سے باہر بھیجا گیا. البتہ بالکل باہر بھی نہیں, مدینے کے آخری محلے سے. آج سے چند سال پہلے تک جب ہم مسجد النبوی سے باہر آتے تھے باب السلام سے اور مسجد حمامہ کی جانب جاتے تھے تو راستے میں ایک مسجد پڑتی تھی جس کا نام مسجد فاطمہ تھا. اب اسے توڑ دیا گیا ہے اور یہاں پہ گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے پارکنگ لاٹ بنا دیا گیا. یہ وہ مکان تھا جہاں شادی کے بعد 1 ہفتے تک پیغمبر نے بیٹی اور داماد کو رہنے کا حکم دیا. علی اور فاطمہ 1 ہفتے تک اس مکان میں رہے, اور پیغمبر کا یہ بھی حکم تھا کہ اس موقع پہ کسی اور کو ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب پیغمبر فاطمہ اس مکان تک پہنچ گئے اور پیغمبر کو اطلاع ملی تو ایک مرتبہ پیغمبر پھر اپنی بیٹی کے پاس آ رہے ہیں. اب جلوس اس طرح سے چلا تھا کہ مسجد النبوی سے فاطمہ کی ہماری چلی, سلمان آگے ہیں, مہاجرین اور انصار کی عورتیں اپنے پورے حجاب کے ساتھ فاطمہ کی سواری کو گھیرے میں لے کے چل رہی اور کچھ اشعار پڑھے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ مکان آ گئے. وہاں پہ فاطمہ کو ایک مرتبہ اتارا گیا, باقی ساری خواتین آ گئی. پیغمبر پھر ایک آخری نصیحت کرنے کے لیے وہاں پہ آ رہے ہیں. دیکھیے جب تک کہ بزرگوں کی طرف سے نصیحتیں نہ گھرانے چل ہی نہیں سکتے. پھر ایک مرتبہ پیغمبر آئے بیٹی کے پاس, اور اس موقع پہ پیغمبر نے وہ جملہ کہا جو سیرت فاطمہ میں بار بار جس کے اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں. بیٹی, میں نے تیری شادی اس سے کی کہ فضیلت میں تیرے باپ کے بعد کائنات میں کوئی اس کے برابر نہیں, لیکن اگر تو دولت دنیا یہاں تلاش کرے گی تو وہ تجھے نہیں ملے گی. اس لیے بیٹی, اپنے شوہر سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے وہ پورا نہ کر سکے اور اسے بعد میں دکھ اور تکلیف. یہ وہ جملہ جسے فاطمہ نے اس طرح یاد کیا کہ اس کے بعد کئی واقعات میں آیا کہ مثلا ایک دن پیغمبر بیٹی کے گھر میں گئے, بیٹی باپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی, کہ کئی سال بعد کی بات.
استقبال کے لیے کھڑی تو ہوئی، لیکن جیسے ہی کھڑی ہوئی غش کھا کے گر پڑ. پیغمبر گھبرا گئے. ایک عام باپ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا، کہاں پیغمبر جیسا باپ اور فاطمہ جیسی بیٹی. گھبرا گئے پیغمبر، آگے بڑھ اپنی آغوش میں لیا بیٹی، پانی چھڑکا، فاطمہ ہوش میں آئی. فاطمہ بیٹی یہ تیری کیا حالت؟ فاطمہ چھپانا چاہ رہی ہیں، لیکن کیسے چھپائیں واقعے کو؟ اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ غلط بیانی کر نہیں سکتی. آہستہ آہستہ کہا بابا 8 وقت گزر گئے ہیں، پاپا ہے گھر کے اندر، کمزوری کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی. جو ساری کائنات کا حکمران ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہے. بیٹی تیری یہ کیفیت؟ کہا کہ ہاں بابا، کیونکہ آپ رخصتی کے وقت مجھ سے کہا کہ شوہر کے گھر میں کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے شوہر پورا نہ کر سکے. تو میں نے اسی وقت اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ میں شوہر کے گھر میں جا کے کوئی فرمائش نہیں کروں. جیسی غذا، جیسا لباس، جیسا مکان میرا شوہر دے گا اسی پہ میں راضی رہوں. جتنے باپ ایسے جو اپنی ان بیٹیوں کو جو فاطمہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ایسی نصیحت کر کے رخصت کرتے ہو، وہاں تو ساری نصیحتیں وہ ہوتی ہیں جس کا مقصد یہ کہ زیادہ سے زیادہ سہولت و آرام ان کی بیٹی کو ملے. بہرحال پیغمبر نے پہلی نصیحت تو یہ، پہلی نصیحت اپنے گھر میں کی، اور دوسری نصیحت فاطمہ کے گھر میں جا کے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کی. اور فاطمہ نے باپ کی نصیحت سنتے ہی دل میں ایک ارادہ کر دیا. روایت یہ ہے کہ جب رسول فاطمہ کے گھر سے باہر آنے لگے، اسما نامی ایک خاتون کو وہاں دیکھا. اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جناب اسما بنت امیس ہے. جناب سیدہ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے آخری زمانے میں اسما بنت امیس نے، جو ایک طرح سے شہزادی کی رشتہ جٹھانی کا بنے گا، کیونکہ امیر المومنین کے بڑے بھائی جعفر طیار کی بیوی ہے اسما. تو اکثر علماء نے لکھا کہ پیغمبر نے اسما بنت امیس کو دیکھا، لیکن بہرحال یہ کوئی اشتباہ ہوا، کیونکہ خود علامہ مجلسی بھی لکھ رہے ہیں کہ اسما بنت امیس تو مدینے میں تھی ہی نہیں اس موقع پر، وہ تو حبشہ میں تھی جہاں جعفر طیار ہجرت کر کے گئے، اور جنگ خیبر کے موقع پر اس شادی کے 4 سال بعد واپس آئیں. یہ کوئی اور اسما. اور پھر تحقیق کی ہے علماء نے کہ یہ کون سی اسما، اس تحقیق کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں. بہرحال اسما نامی خاتون کو پیغمبر اسلام نے دیکھا. ایک مرتبہ کا اسما میں نے منع کیا کہ اس وقت کوئی بھی اس گھر میں نہ رہے، تم یہاں کیوں آئی؟ اسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول اگرچہ یہ جسارت تو ہو رہی لیکن ایک وصیت سے مجھے عمل کرنا. جب مکے میں خدیجہ طاہرہ کا آخری وقت آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں خدیجہ کے سراہنے خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو، حیات القلوب کی 10ویں جلد کی روایت. میں نے گھبرا کے کہا کہ شہزادی آپ رو کیوں رہی؟ کہا کہ خدیجہ نے کہا کہ اسما میں موت کے خوف سے نہیں رو رہی، دنیا سے تو جانا ہی، بس مجھے یہ خیال آ رہا کہ میرا انتقال ہو جائے، میرا پورا خاندان اور میرے شوہر کا پورا خاندان ہمارا مخالف. جب میری بیٹی کی رخصتی ہو میں کسی عورت کو ضرور جانا چاہیے، کون ہوگا میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ جانے والا؟ اسما کہتی ہے میں نے کہا شہزادی اگر یہ گستاخی نہ ہو تو آپ مجھے اجازت دے دیجیے، اس وقت میں جاؤں اور فاطمہ کے بیٹے کی طرف آپ کی طرف سے آپ کی نمائندگی کروں. خدیجہ طاہرہ نے کہا اسما اپنے وعدے کو بھولنا نہیں، میں تمہیں وصیت کرتی. تو اللہ کے رسول میں نے شہزادی خدیجہ طاہرہ سے مکہ میں یہ وعدہ کیا کہ فاطمہ زہرا کو میکے کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی. پیغمبر نے خدیجہ کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک مرتبہ روتے ہوئے گھر سے باہر آئے. اسما ٹھیک ہے تم نے خدیجہ سے وعدہ کیا، چنانچہ تم اسی گھر میں رہو. اور پیغمبر اسلام وہ قلبی محبت کہ زندگی میں جب کبھی خدیجہ کا نام پیغمبر کے سامنے آیا پیغمبر کو وہ ساری قربانیاں اور ایثار یاد آ گیا. پیغمبر ہمیشہ روتے ہوئے اس جگہ سے بلند ہوئے، چنانچہ اس وقت بھی روتے ہوئے باہر آ گئے اور فاطمہ رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں آ گئی. اب تاریخ بتاتی کہ اگلے دن رسول پھر پہنچے بیٹی کے پاس، ماں نہیں. پیغمبر اسلام کو یہ بھی احساس، چنانچہ اگلے دن پیغمبر جا رہے ہیں فاطمہ کے پاس. جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا. اگرچہ یہ سارے واقعات آپ مجالس میں سنتے رہتے لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیرت رسول کا حصہ ہے، اس کو نظر انداز کیسے کیا جائے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ مختصر کیا جا سکتا ہے واقعے کو میں کر رہا ہوں. اگلے دن پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا. ایک جوڑا میں نے شادی کے لیے اپنی بیٹی کو خرید کے دیا، وہ جوڑا بھی نظر نہیں آ رہا. وہی پیبند لگا ہوا پرانا لباس جو فاطمہ پہلے دن سے اپنے گھر میں پہن رہی، وہی اس وقت ابھی شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا، رات کو رخصت ہو کے آئی. اور اگلی صبح کی بات، ایک مرتبہ پیغمبر جیسا نبی حیران ہو، بیٹی فاطمہ وہ جو لباس تمہیں خرید کے دیا گیا تھا وہ کہاں کہ تم نے پھٹا پرانا میکے والا لباس کیوں پہن لیا؟ شادی کا موقع کم از کم 1 دن 2 دن 3 دن تو دلہن کو زینت کرنا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام اگرچہ بہت زیادہ میک اپ اور آرائش اور زیب و زینت کا قائل نہیں، مگر
وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ عورت کتنی سادہ ہو جائے کہ عورت اور مرد میں فرق نہ رہے. اسی لیے عورت کو مہندی لگانے کا حکم پیغمبر خصوصاً دیتے ہیں, عورت کو تھوڑے سے ناخن بڑھانے کا حکم پیغمبر خصوصاً دیتے ہیں, عورت کو ہلکا سا زیور پہننے کا حکم پیغمبر دیتے ہیں. بہرحال تھوڑی بہت آرائش کا حکم. فاطمہ بیٹی وہ لباس کہا گیا, ہاں بابا وہ لباس میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لباس خراب نہ ہو, اس لیے میں نے اسے محفوظ کر کے رکھ دیا ایسی جگہ کہ کبھی خراب نہ ہو, جب زیادہ ضرورت ہو اس وقت میں اسے پہن کے آؤں. اچھا عام باپ ہوتا تو شاید خاموش ہو جاتا, لیکن پیغمبر کو تو سب کچھ معلوم ہے, وہ ہم کو یہ ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں. کہا بیٹی فاطمہ کہاں محفوظ کر کے رکھا, کس جگہ ہے وہ لباس؟ کہا بابا آج صبح جب نماز کے لیے ہم بیدار ہوئے اور نماز پڑھ کے بیٹھے, علی تو آ گئے مسجد میں, مولا تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, فاطمہ گھر میں اکیلی. کوئی فقیر یہاں سے سوال کرتا وقت گزرا, میں نے فوراً وہ لباس اتارا, یہ پرانا لباس پہنا, اور وہ جو شادی کا بہترین ایک ہی لباس کو رسول نے خریدا وہ لا کے اس فقیر کو دے دی. پیغمبر نے کہا بیٹی آخر کیوں؟ کہا کہ بابا اس لیے کہ مجھے میری ماں خدیجہ نے بتایا. ایسا یہ ساری چیزیں معصومہ کے علم ہیں, لیکن واقعہ اس طرح پہنچا. میری ماں خدیجہ نے یہ بتایا کہ ایک جب میری ماں نے ایک بڑی دولت آپ کے حوالے کی, کوئی تجارتی قافلہ آیا خدیجہ کا, یہ شادی کے بعد لیکن اعلان رسالت سے پہلے کا واقعہ, بہت نفع ہوا خدیجہ, سارا پیسہ لا کے شوہر کو دے دیا. میری ماں نے یہ بتایا کہ جس وقت انہوں نے یہ سارا مال آپ کو دیا اور آپ یہ مال لے کے باہر چلے گئے, جب شام کو واپس آ تو یہ دیکھا کہ آپ بوری پہنے ہوئے, کرتا بھی نہیں ہے بوری. میری ماں نے پوچھا آپ سے, میری ماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ آپ کا لباس کہاں گیا, تو آپ نے کہا کہ خدیجہ میں یہ سارا جو تم نے تجارت کا نفع دیا مکے کے غربا میں تقسیم کر رہا, اور کافر غریب, ویسے ابھی تو اعلان رسالت نہیں ہوا, جب میں نے سب کچھ سب کو دے دیا تو ایک غریب بہت دیر سے اس کو اطلاع میری تاخیر سے آئی. اس نے آگے کہا کہ مجھے بھی کچھ دیجیے, میں تو بہت زیادہ محتاج, میں تو سب کچھ دے چکا تھا, فقط ایک لباس تھا میرے پاس. میں نے بوری اٹھائی جس میں سامان لے کے آیا, بوری کو پہنا اور اپنا کرتا اسے دے دیا. اور ہے خدیجہ اصل میں وہی چیز محفوظ رہتی ہے جو انسان راہ خدا میں دے دے, کیونکہ وہ قیامت میں واپس ملتی, اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے جو دنیا میں خود استعمال کرے وہ واپس نہیں ملتی. تو جو کچھ میں نے دیا یہ قیامت میں مجھے ملے گا. تو بابا جب میری ماں نے مجھے یہ بتایا تو آج میں نے آپ ہی کی سنت پہ عمل کیا. میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے میدان میں یہ شادی والا لباس پہن کے جاؤں, تو میں نے اس لیے غریب کو دے دیا کہ قیامت کے دن یہ خدا مجھے واپس کرے گا, اور یہ پھٹا ہوا لباس کسی دنیا میں چھوڑ کے جاؤں. دیکھیے خدیجہ طاہرہ نہ صرف یہ کہ بتا رہی کہ ایک عورت کو کس طرح ہونا چاہیے, بلکہ ساتھ ساتھ وہ عقیدہ آخرت جو ہر مومن کے عقیدے کا لازمی جز اسے بھی یاد دلا رہی. کبھی یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں دی جانے والی خیرات قائم ہوتی, ایک پانی کا گلاس بھی پلاؤ گے تو کوثر کی صورت میں آخرت میں تمہیں واپس ملے گا. بہرحال پیغمبر اسلام اور ان کی بیٹی کے درمیان اگلے دن صبح سویرے یہ مکالمہ ہوا. اس کے بعد پیغمبر نے کہا اے علی شادی ہو گئی, اب تمہیں ولیمے کا انتظام کرنا. واقعات تو بہت زیادہ ہے, لیکن سیرت رسول کا موضوع کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی سیرت سے ہٹ جائے, اس لیے بس آخری واقعہ اے علی تمہیں ولیمے کا انتظام کرنا. اب جو ظاہری حالت تھی اہل بیت یہاں آٹت پہر فاقے سے گزر جاتے, وہاں ولیمے کا کیا انتظام؟ میرا مولا کہتا کہ 8-10 آدمیوں کے کھانے کا سامان میں نے تیار کر لیا. پیغمبر اسلام کو اطلاع کی, پیغمبر آئے, کہا کہ جاؤ اور جا کے مسلمانوں کو بھی بتا دو کہ یہ تمہاری شادی کا ولیمہ. اچھا اسلام میں ولیمے کا بہت سخت حکم, اور مستحب یہ ہے کہ نکاح رات کو ہو اور ولیمہ دن کو, چنانچہ یہ دن کا وقت تھا. میرا مولا کہتا کہ جس وقت میں مدینے کی مسجد میں داخل ہوا کہ یہاں جا کے جو مسلمان ہوں گے ان کو بتا دوں گا. عام طور پہ مسجد میں 8-10-12 مسلمان ہوتے ہیں, نمازوں کے وقت میں تو سب لوگ آتے ہیں, یہ کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں, 10-12-15 مسلمان ہوتے ہیں, ان کو بلا کے لاؤں گا. اب جو پہنچا تو آج ایسا اتفاق کہ ساری مسجد بھری ہوئی. اب میرا مولا کہہ رہا کہ کھانا بہت کم, مہمان بہت زیادہ, چنانچہ مجھے حیا دامن گیر کہ اس ماحول میں اگر میں ایک کو کہوں اور ایک کو نہ کہوں تو جس کو نہیں کہا جائے گا وہ برا بھی مانے گا, اس کے دل کو بھی تکلیف ہوگی. چنانچہ میں مسجد سے نکلا اور ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوں اور جا کے آواز دی کہ اے مدینے والوں میری شادی کا ولیمہ اس میں شرکت کے لیے آ جاؤ. کہ بھائی یہ آواز میں نے دی, 8-10 آدمی سنیں گے, باقی کو شکایت کا موقع بھی نہ رہے گا, تو میں تو کہوں گا کہ میں نے سب کو دعوت دے دی. یہ سوچ کے میرا مولا واپس آئے. اب جو گھر کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھا پورا گھر مسلمانوں سے بھرا ہوا. یہ کیا ہوا پتا چلا, رسول نے کہا اے علی خدا نے تمہاری آواز کو اتنا پھیلایا کہ مدینے کے ہر ہر گھر کے اندر یہ آواز چلی گئی. اب میرے مولا کے لیے اور بڑا مسئلہ کہ وہاں تو خالی مسجد کے نمازی دیکھ کے کھانے کا سامان کم لگ رہا, یہاں تو سارا مدینہ آ گیا
یعنی اگر مسجد میں کہتے تو پھر بھی کم لوگ آتے، وہ جو باہر پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا تو اور زیادہ لوگ آ گئے. لیکن اس موقع پہ ذاکرین کرام ایک جملہ کہتے ہیں اور وہی کہہ کے مجھے بھی آگے بڑھ جانا کہ مولا سے یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ مولا فکر کی ضرورت آپ کو نہیں، آپ نے تو جتنے آدمیوں تک آواز پہنچائی اتنے کا کھانا آپ تیار کریں، اور جن کے کانوں تک خدا نے آواز پہنچائی ان کے کھانے کا انتظام خود خدا کرے گا، اور واقعا خدا نے انتظام کیا. اور اس طرح سے درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور اس طرح سے انتظام کیا کہ سارا مدینہ فارغ ہو کے گیا، لیکن وہ کھانا جو شروع میں تیار ہوا وہ اسی طرح سے باقی رہا. اور علی کی دعوت ولیمہ مدینے کی پہلی اور آخری دعوت ولیمہ تھی جس میں ہر شخص شریک ہوا، ایک شخص بھی باقی نہیں بچا. یہ ولیمے کا اہتمام ہو گیا. اس کے بعد ایک ہفتہ گزر گیا، پیغمبر نے پھر اپنے گھر کے برابر جو حجرہ، آج تو خیر وہ بالکل رسول کی زری کے اندر آ گیا، اس وقت 2 مکان برابر سے تھے، اپنے برابر والا حجرہ تیار کرا لیا. بیٹی اور داماد اس میں واپس آئے. پھر پیغمبر اسلام ایک عرب کا طریقہ بھی تھا، 6 مہینے کے لیے بیٹی اور داماد کو مدینے سے باہر قبا نامی بستی میں بھیج دیا. یہ قبا وہی بستی جب رسول مدینے میں آ رہے تھے تو وہاں آ کے رک گئے تھے، کیونکہ علی مکے میں تھے ہجرت کے موقع پر، اور انتظار کیا تھا علی کے آنے کا. آج جہاں مسجد قبا اس کے برابر کی گلی میں وہ مکان 4 سال پہلے تک تھا، جہاں 6 مہینے شادی کے بعد مولا نے اور شہزادی نے ایک ساتھ گزارے تھے. لیکن 4 سال پہلے اس مکان کو توڑ کے وہاں بھی گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام کیا گیا اور اس تاریخی اثر کو، اس تاریخی نشانی کو مٹا دیا گیا. اب روایت میں یہ کہ 6 مہینے یہاں گزرے. اس کے یا تو قبا میں بھیجنے سے پہلے یا قبا سے واپسی کے بعد ایک دن پیغمبر پھر بیٹی اور داماد کے گھر میں آئے. پیغمبر کئی مرتبہ آئے گئے، لیکن یہ جو خاص روایت زیادہ مجھے یہ لگ رہا ہے کتابیں پڑھ کر کہ یہ جو اب روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اس وقت کی ہے جب 6 دن مدینے کے مکان میں بیٹی اور داماد رہے، پھر رسول نے 3 دن کے لیے اپنے برابر کے حجرے میں بلایا، پھر 3 دن کے بعد 6 مہینے کے لیے مدینے سے باہر بھیج دیا. بہرحال چاہے قبا جانے سے پہلے کی ہو یا قبا سے آنے کے بعد کی روایت بڑی اہم کہ ایک دن پیغمبر پھر بیٹی اور داماد کے گھر میں آئے اور کہا کہ علی اور بیٹی فاطمہ گھر کے کام بہت زیادہ، میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ گھر کے کاموں کو تقسیم کر دوں. علی گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ سب تمہیں انجام دینا، اور فاطمہ بیٹی گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ سب تمہیں انجام دینا. چکی پیسنا، جھاڑو دینا، جو گھر کے اندر کنواں ہے اس سے پانی بھرنا، بستر کی صفائی، کھانے کی تیاری، کپڑے کا دھونا، اور گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ علی کی ذمہ داری. فاطمہ کہتی کہ مجھے اپنی زندگی میں اتنی خوشی کسی دن نہیں ہوئی جتنی خوشی آج کے دن کہ میرے بابا نے گھر کے کام کے باروں سے، گھر کے باہر کے کاموں سے مجھے بری کر دیا اور مجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس سے زیادہ خوشی کا دن میرے لیے کوئی نہ تھا کہ میرا بابا گھر کے اندر کے کام میرے حوالے کر رہا اور مجھے گھر سے قدم باہر نہ نکالنا پڑے گا. جو فاطمہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی، وہ کنیزی سیدہ کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی قید بن جاتی ہے. آج کی ایک عورت سے یہ بات کہیے، وہ اس سے زیادہ بدتر کسی چیز کو نہیں سمجھے جسے فاطمہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مان رہی. بہرحال یہ پیغمبر نے کام کی تقسیم کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گھرانے میں غربت بھی آئی، اس گھرانے میں بیماری بھی آئی، اس گھرانے میں فقر و فاقہ بھی آیا، لیکن کبھی اس گھرانے میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اس اعتبار سے کہ شروع سے لے کر اب تک ہر مقام پر پیغمبر نبی کے علاوہ ایک بزرگ کی حیثیت سے بھی نصیحتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، دام کی تقسیم کے ذریعے سے اس انداز سے گھرانے کا نظام بنا دیا کہ خیر وہ تو علی اور فاطمہ کا گھر تھا. اگر کوئی بزرگ آج بھی اس انداز سے اپنے بیٹی اور داماد یا اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان ان تمام چیزوں کا خیال کرے تو وہ گھر آج بھی جنت کا ٹکڑا بن سکتا. بس ایک مرتبہ سنت رسول پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لیتے. سیرت رسول کے سلسلے میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ سارے واقعات 2 ہجری کے ذوالحجہ میں پیش آتے ہیں اور اس کے فوراً بعد 2 اہم ترین واقعے سیرت رسول میں ہمارے سامنے آئے. آپ یہ سن چکے کہ پیغمبر اسلام سے اعلان رسالت کے بعد سے لے کے ہجرت تک صرف قریش سے رسول کا جھگڑا تھا. ہجرت کے بعد مدینے میں جو یہودی تھے وہ بھی پیغمبر کے دشمن ہو گئے. جنگ بدر ہونے تک یہودیوں کا ایک اطمینان تھا کہ یہ مسلمان لوٹے پوٹے غریب غربا، جب کبھی قریش ان پہ حملہ کریں گے ان کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن جنگ بدر جب ختم ہوئی اور نتیجہ الٹا نکلا کہ مسلمانوں کو تو کیا نقصان ہوتا،
الٹا قریش کے گھر گھر میں ماتم ہونے لگا. اب یہودی بہت پریشان اور انہوں نے پیغمبر کے خلاف اپنی سازشوں کو بڑھا دیے. چنانچہ اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ بنو قینقاع نامی یہودی قبیلے نے ایک مسلمان عورت کی توہین کی اور پیغمبر کو ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا. اچھا اب وہ قبیلہ تو مارا گیا, ادھر پیغمبر اپنی بیٹی کی شادی میں مصروف ہے. شادی ختم ہوئی تو پتا چلا کہ کعب ابن اشرف اور ابو رافع سلام ابن ابو الحقیق یہ دو یہودی, ان کی گستاخیاں اور جسارتیں حد سے زیادہ بڑھ چکی. ویسے تو سارے یہودی پیغمبر کے دشمن, لیکن یہ لوگ دشمنی اور رسالت کی انتہا پہ پہنچ گئے اور جو ایک عام اخلاقی حدود ہیں ان کو بھی انہوں نے توڑ دیا. ان میں سے پہلے کا نام کعب ابن اشرف. اگرچہ بعض عیسائی مورخین اس واقعے کے ذریعے سے پیغمبر کو بدنام کرتے ہیں, لیکن نہیں, یہ بدنامی کی بات نہیں, پورا واقعہ دیکھیں اندازہ ہو جائے گا. کعب ابن اشرف جیسے ہی شادی کا مسئلہ ختم ہوا, یہ شادی ذی الحجہ میں ہوئی, محرم سفر گزرا, ربیع الاول کی 14 تاریخ کو کعب ابن اشرف ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا پیغمبر کی اجازت. واقعہ کیا ہے یہ سن لیجیے. واقعہ یہ کہ کعب ابن اشرف انتہائی بہترین شاعر, شاعری میں جواب لیں, انتہائی بہترین مقرر, تقریر میں جواب لیں, اور انتہائی مالدار. اصل میں یہ شخص بھی عجیب تھا. عربوں میں ایسے رشتے ہوتے نہیں تھے جیسے اس کے یہاں ہو گئے. عربوں کا طریقہ تھا کہ عرب عرب میں شادی کرتا ہے, عجم عجم میں شادی کرتا, مگر یہ ان چند آدمیوں میں سے ہے کہ جس کی ماں یہودن تھی اور اس کا باپ عرب تھا. ایک بہت ہی مشہور انسان ہے حاتم طائی. حاتم طائی کے قبیلے میں ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام اشرف. بعض کاروباری وجوہات سے مدینے کے ایک یہودی قبیلے سے اس کی دوستی ہو گئی اور اس نے بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دیا. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی تیز و طرار. چنانچہ قبیلہ بنو نزیر وہ ان کو یہ نوجوان بہت پسند آیا اشرف. اس سے کہا کہ چھوڑو اپنا قبیلہ, ویسے یہ یمن کے قریب رہتا, ہمارے ساتھ مدینے میں رہ جا. مدینے میں رہ گیا اور اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار میں جو ان کا مذہبی رہنما بھی تھا یہودیوں کا اور اتنا مالدار تھا کہ اس کا نام تھا تاجر الحجاز, حجاز کا سب سے بڑا تاجر, اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس اشرف سے کر دی. بہرحال ماں ہے یہودن, باپ ہے ایک تیز و طرار عرب. ان کے یہاں کعب نامی بیٹا پیدا ہوا. یہ سب اسلام سے پہلے کی بات ہے. یہ بیٹا اپنے باپ سے بھی زیادہ ہوشیار, تیز و طرار نکلا اور اس نے یہودیوں کے نظام کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس کو معلوم تھا کہ یہودی علماء کو ہم اپنے کنٹرول میں لے لیں تو عوام بھی ہماری بات مانیں گے. اس کا باپ تو یہودی نہیں ہے, ماں یہودن. اس لیے تمام یہودیوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے یہودی علماء کے ماہانہ وظیفے باندھے. پیسہ تو بہت ہے, ماہانہ وظیفے باندھے, لیکن انتہائی سخت زبان, تیز و طرار انسان. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لائے. کعب اس کا نام ہے, اشرف اس کے باپ کا نام ہے. جب پیغمبر مدینے کے اندر آئے تو ایک مرتبہ سارے مدینے کی توجہ رسول کی جانب ہو گئی. کعب ابن اشرف جو ایک طرح سے اپنی سرداری کا انتظام کر رہا تھا کہ یہودیوں سے نکل کے مدینے کے کافروں کو بھی اپنے ساتھ ملاؤں, یہ دیکھ کے جل بھن گیا. اور پھر ایک مرتبہ جب اگلے مہینے یہودی علماء اپنے وظیفے لینے آئے جو ماہانہ ان کو ملتا, اس نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا یہ جو مدینے میں نیا آدمی آیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ یہودی علماء نے کہا ہم اس سے مل کے آئے. کعب کہتا, یہ نام یاد رکھیے گا, کعب ابن اشرف. کعب کہتا ہے تم نے اسے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ تورات میں لکھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا اور یہ نبی ہم کو بالکل ویسا ہی محسوس ہو. یہ جو سنو کعب ابن اشرف, اس نے کہا اچھا تم اس کی حمایت کر رہے ہو, جاؤ واپس جاؤ, تمہارے سارے وظیفے بند, اکسائی نہیں ملے گی. آ گئے وہ علماء واپس, علماء یہود واپس آ گئے. واپس آئے اس کے بعد جب ایک مہینہ فاقے میں گزرا, پیٹ کی مار تو بہت بری مار ہوتی. آپس میں مشورہ کیا کہ ارے اس کی وجہ سے ہمارا روزگار بند ہو گیا, وہ جو نیا نبی آیا ہے وہ ہمیں کیا دیتا, صاحب تو ہمیں کچھ دیتا, ہمیں اس کا خیال کرنا ہے, اس کا خیال کیا کریں گے. دیکھیں یہ آج کا مومن نہیں کہہ رہا, یہ زمانے کے یہودی کہہ رہے ہیں, لیکن اتفاق سے مومن بھی بالکل یہی فکر رکھتا. سولس نکالیں گے, ایمان کو پہنچے گا مان. ایمان اس وقت ہمیں کیا دے رہے ہیں, ہمیں تو اپنے مکان اور زیور اور جائیداد کا خیال زیادہ کرنا. چنانچہ اگلے مہینے سب واپس آئے. کعب ابن اشرف کے پاس پہنچے وظیفہ لینے کے لیے اور کہا کہ ہے کعب ہم سے غلطی ہو گئی, پچھلے مہینے تم سے ایک سوال پوچھا, تم نے ہم سے ایک سوال پوچھا, ہم بہت جلدی میں تھے, چنانچہ بغیر سوچے سمجھے ہم نے جواب دے دیا. اب پورا ایک مہینہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور تحقیق, اور ہمیں یقین ہو گیا کہ جس نبی کے آنے کا تورات میں تذکرہ ہے یہ وہ نبی نہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, تمہارے پورے وظیفے بحال, پچھلے مہینے کا بھی لے جاؤ اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اس کے بعد
انہیں یہودی علماء کے ذریعے سے یہودیوں کو اور بہکا رہا. ایک تو یہودی ویسے ہی کتنے اچھے ہیں یہ تو ہر آدمی جانتا, لیکن کریلا اور اس کے بعد نیم چڑھا والی مثال آ گئی. کعب ابن اشرف نے اور زیادہ ان کو بہکانا شروع کی, اور ساتھ ساتھ مکے کے کافروں سے بھی اس کا رابطہ, جلدی کرو اس آدمی کو مضبوط نہ ہونے دو, طاقتور نہ ہونے دو. بدر کی لڑائی ہوئی, یہ ایک مرتبہ بغلے بچانے لگا کہ اب تو مسلمان ختم, لیکن وہاں ہو گیا بالکل الٹا نتیجہ. اس کے بعد دیکھیے یہ کتنا دشمن اسلام, 40 ساتھیوں کو لے کے یہ مکہ گئے. ابو سفیان کا مہمان بنا اور ایک ایک آدمی کے گھر میں پرسے کے لیے گیا جو بدر کی لڑائی میں مارا گیا. یعنی اگر کوئی آدمی بھول بھی جائے تو یہ اس لیے گیا کہ کوئی بھولنے نہ پائے. ایک ایک کے گھر میں گیا, پرسا دینے لگا, تمہارا بیٹا اس آدمی نے مروا دیا, تمہارا بھائی, تمہارا شوہر, ایک ایک کو پرسا دیا. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ زبان کا بڑا تیز و ترار اور بہترین شاعر, پرسا بھی دے رہا ہے شعر و شاعری. شعر و شاعری تو ویسے ہی آدمی کے جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں. چنانچہ سارے مدینے, سارے مکے کے کافروں جن کا جوش ٹھنڈا بھی پڑنے لگا کہ بھائی وہ جو اب لڑائی ہو گئی آئندہ سلو کریں, اس کی شاعری کی وجہ سے ایک آگ لگ گئی. اتنا اس نے لوگوں کو جوش دلایا کہ ایک مرتبہ سب گھروں سے نکلا, سب کو لے کے یہ خانے کعبہ تک پہنچا, اس کے پردے کو پکڑوایا, سب سے قسم کھلوائی کہ قسم کھاؤ کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑو گے جس نے تمہارے وارثوں کو مارا. یعنی ایک قسم کا اس نے مکے کے اندر ایک شور, ایک ہنگامہ, ایک طوفان بپا کر دیا. پورا مکہ ایک مرتبہ ہل کے رہ گیا اس کی وجہ سے. یہ ربیع الاول کا واقعہ. چنانچہ سے 5 مہینے کے بعد مکے والے عہد میں مسلمانوں کے مقابلے میں آئے. اتنا زیادہ اس نے جوش کا ماحول وہاں پیدا کیا, اور اس کے بعد پھر واپس آیا مدینے میں. اب جو واپس مدینے میں آیا تو اس نے ایک خباثت نفس کا مظاہرہ اور کرنا شروع کر دی. یہ اب تک پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شاعری کرتا, شعر کہہ کے پھیلاتا. اب اس نے مسلمان قابل احترام عورتوں کا نام لینا شروع کیا اور ان کے بارے میں انتہائی بےہودہ اور فوج قسم کے اشعار کہنا شروع کر دی. یہ سلسلہ اس نے مکے ہی میں شروع کر دیا. جناب عباس رسول خدا کے چچا بےہودہ قصیدہ کہا وہ ام الفضل کے بارے میں مکے ہی نے کہا, اور مدینے میں آ کے تو پیچھے پڑ گئے. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے مدینے کے پرانے باشندے جن کو انصار کہتے ہیں ان کی تعداد زیادہ, اور ان سب کو یہ جاہلیت سے جانتا. چنانچہ کسی کی بیٹی, کسی کی بہو, کسی کی بہن, کسی کی ماں, ہر ایک کی توہین شروع ہو گئی. اور پھر پیغمبر اسلام کے خلاف جو کچھ شاعری کرتا ہے وہ کر ہی رہا. یہاں تک کہ پھر اس نے ایک سازش کی کہ میں رسول کو ایک دن اپنے گھر میں دعوت دے کے بلاؤں گا, اور آدمیوں کو چھپا کے رکھا کہ ایک دم حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں. بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوتا. پیغمبر اسلام تک وہی کے ذریعے سے یہ اطلاع مل گئی, پیغمبر نے اس دعوت کو رد کر دیا. لیکن اب اس کے مظالم اور اس کی بےحدیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی. البتہ بھی پیغمبر اسلام انتظار کر رہے ہیں, یہاں تک کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25, 26 اور 27 3 آیتیں نازل ہوئی جن میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس قسم کے انسان کو قتل کرنا ضروری. پیغمبر اسلام نے یہ آیتیں مسلمانوں کو سنائی. مسلمان جو بیٹھے ہیں ان میں جوشیلے نوجوان محمد ابن مسلمہ وہ فوراً کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول, یہ آیتیں تو بتا رہی کہ خدا نے ہمیں ایسے گستاخ کو سزا دینے کی اجازت دی. پیغمبر نے کہا ہاں. محمد ابن مسلمہ نے کہا اللہ کے رسول, اگر میں آگے بڑھ کے کوئی قدم اٹھاؤں تو آپ کی طرف سے تو ناراضگی یا رکاوٹ نہیں ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں, تم جو بھی دین کے لیے کام کرو, لیکن سعد ابن معاذ سے مشورہ لے لینا. سعد ابن معاذ ایک بہت ہی بزرگ, تجربے کار اور ہوشیار شخصیت, جو بالا کا جملہ ہے نہج البلاغہ کہ نوجوان کے جوش سے زیادہ بزرگ جو تجربہ, بزرگ کا جو تجربہ ہوتا وہ مجھے زیادہ پسند. پیغمبر نے بھی کہا جوش جوانی میں کوئی قدم نہ اٹھانا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑی خرابی کہ دین کا کام بھی جوش میں اتنا کیا جاتا کہ سمجھدار اور سنجیدہ اور تدبر رکھنے والے, فکر رکھنے والے لوگوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا. ایک چیز ہاتھ میں لگ گئی کہ فلاں چیز واجب, لیکن اس کا موقع کیا ہے, محل کہاں ہے, کہاں پہ واجب ہے, کہاں پہ اس کے اندر خاموشی نہیں. بس ایک جملہ کہیں سے سن لیا کہ مطلب سڑک پہ نکل آنا واجب ہے, باہر نکل آؤ. پیغمبر نے کہا محمد ابن مسلمہ تم صحیح کام کرنے جا رہے, لیکن پہلے سعد ابن معاذ سے مشورہ لے لو, جو
قبیلہ اوس کے سردار اور انتہائی دیندار شخصیت. محمد ابن مسلمہ کا تعلق بھی قبیلہ اوس سے. مدینے میں 2 ہی قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ اوس کے نوجوان پہنچے اپنے سردار کے پاس. انہوں نے کہا دیکھو یہ کعب ابن اشرف اپنی حفاظت کے لیے بہت انتظام رکھتا، باڈی گارڈ ہیں، ساتھی ہیں، اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، تو ایک دم سے تم اس پہ حملہ نہیں کرنا، تم بھی مارے جاؤ گے اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچے گا. کوئی ایسی ترکیب، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ تنہائی میں اس سے ملاقات کا موقع مل جائے. اچھا محمد ابن مسلمہ جوش جوانی میں تلوار لے کے اس پہ حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے، خود بھی مارے جاتے اور باقی مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچ جاتا. سعد ابن معاذ کے مشورے نے ذرا ان کو چونکا دیا، کیونکہ صحیح دیندار تھے، بزرگ کے مشورے کو اہمیت دی. باقی کہ پھر ہم کوئی منصوبہ بناتے ہیں. اپنے 4 دوستوں کو جمع کیا، ان میں ایک ابو نائلہ بھی ہے. اچھا یہ ابو نائلہ جو اس خبیث اور ملعون دشمن رسول کعب کے بہت پرانے دوست، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ ان کے غذائی بھائی، ان دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا، غذا دودھ کے رشتے سے بھائی. بہرحال بھائی ہو یا نہ ہو لیکن دوست تو بہت ہی گہرے. اسلام آنے کے بعد ذرا کھچا ہوا. محمد ابن مسلمہ نے ان کو خاص طور پہ بلایا، 4 دوست بلائے، اپنے 5 کا گروپ بنا اور ان سے یعنی ابو نائلہ سے کہا کہ تم اس میں کچھ کر سکتے ہو، آؤ ہم ایک منصوبہ بنائیں. منصوبہ بن گئے اور ابو نائلہ کو بھیجا گیا کہ تمہارا دوست سے جا کے اس سے ملاقات کرو. ابو نائلہ آئے کعب ابن اشرف کے پاس دن کے وقت. کوئی خوف ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس کے حفاظت کرنے والے، باڈی گارڈ، اس کا قبیلہ، اس کے غلام سب آئے اور آ کے جو طریقہ ہوتا ہے مزاج کرسی کا، مزاج کرسی کر کے بیٹھ گئے. چہرے پہ ذرا پریشانی کے آثار. صاحب نے خود ہی سوال کیا کہ کیوں اتنا پریشان کیوں؟ کہا کہ ہم اس مصیبت اور پریشانی میں پھنس گئے. مکے سے ہم نے اس شخص کو رسول سمجھ کے دعوت دے کے بلایا، لیکن آج نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے سارا عرب ہمارے خلاف. ہم کس کس سے مقابلہ کریں؟ یہ معاذ اللہ دل کی بات نہیں کر رہے، خالی زبانی بات. کس کس سے مقابلہ کریں؟ ہم بہت اس کی وجہ سے پریشان. اور پھر وہ ہم سے صرف یہی نہیں بلکہ مسلسل وہ مطالبے کرتا رہتا ہے کہ ہمیں صدقہ دو اور کیونکہ زکوٰۃ اسی سال واجب ہوئی اور زکوٰۃ کو عرب صدقہ کہتے ہیں، تو ہمیں صدقات دیتے جاؤ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی ہاتھ سے نکلا جا رہا. کعب نے سنا یہ اس کے مطلب کی بات ہے، خوش ہو گئے. کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی دیکھنا اور کیا ہونے والا، اور کتنی مصیبتوں میں پھنسو گے. کہا کہ بس اب اس سے اندازہ کر لو کہ ہمارے قبیلے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا. تم بڑے مالدار ہو، تمہاری پرانی دوستی ہے، بھائی کا رشتہ، اگر تم کچھ گندم ہمیں دے سکو فرض، ہم بعد میں ادائیگی کریں گے. کعب ابن اشرف ایک مرتبہ بہت زیادہ خوش، ایک مسلمان مجھ سے مدد مانگنے آیا ہے اور پشتا کی مدد مانگنے آیا. کہا کہ گندم تو دے دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تمہیں کچھ رہن رکھنا پڑے گا، گروی کیسے دے دوں؟ کہا کہ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم رہن رکھیں، تمہیں کیا چیز چاہیے؟ کہا اب دیکھیے یہ اس کے پہلے 2 جملے یہ دشمن رسول کے یہ بتا رہے ہیں کہ اندر سے کتنا خبیث. کہا کہ ایسا کرو کہ اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن رکھوا دو، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہیں، بیویاں، انہیں رہن رکھوا دو. ابو نائلہ دل میں تو جو حالت بھی ہوئی ہوگی، لیکن ایک مرتبہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تم اتنے حسین و جمیل و نوجوان، ہمیں پھر اپنی عورتوں کی وفا پہ بھی یقین نہیں رہے گا. بادشاہ تو ایسا کرو اپنے بچوں کو رکھوا دو. کہا کہ بچے رکھوائیں گے، سارا عرب ہمیں تانے دے گا کہ گندم کے لیے بچے بھیج دیے. ہاں ایسا ہو سکتا، ہمارے پاس آج کل اسلحہ بہت ہے، یہ اسلحہ ہم تمہارے پاس گروی رکھوا سکتے ہیں، اور تمہیں پتا بھی ہے کہ آج کل کے حالات میں اسلحے کی کتنی ضرورت ہے، یعنی جنگیں ہو رہی ہیں کافروں سے، پھر بھی ہم یہ رکھوانے کو تیار. اس نے کہا ابن اشرف نے سوچا کہ اور بھی اچھی بات ہو گئی، مسلمان کمزور پڑ جائیں گے تو پھر اور زیادہ جلدی مکے والے جیت جائیں گے. کہا کہ چلو ٹھیک میں راضی، اسلحہ لاؤ. تو کہا کہ اسلحہ دن کے وقت تو نہیں لا سکتے، وہ دیکھ لے گا یعنی رسول، ہم رات کے وقت چپکے سے یہ اسلحہ لا کے تمہیں دیں گے، بات طے بات ہے کہ رات کے وقت آ جانا. واپس آئے ابو نائلہ محمد ابن مسلمہ کے پاس، جن کو رسول نے سردار بنایا اس مہم کا انچارج. کہا کہ یہ ساری بات طے پا گئی. محمد ابن مسلمہ بڑے خوش ہوں کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا دن میں حملہ نہیں ہو سکتا، رات کو سب قلعے بند ہو جاتے ہیں، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا، اصل مقصد اسے گھر سے باہر نکالنا. چنانچہ بہت خوش کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہوئی. رات کو یہ 5 دوست چلے. ربیع الاول کی 14ویں تاریخ تھی، یعنی 14ویں کا چاند. چنانچہ روشنی بہت سی رات کے وقت اور پہنچے ایک مرتبہ اس کے قلعے کے قریب، وہ تو بند ہے سارا جو رات کو طریقہ کار. اور ابو نائلہ نے آواز دی، اے کعب ابن اشرف، ہم سامان لے کے آ گئے ہیں باہر. کعب ابن اشرف کی نئی ایک شادی ہوئی. شادیوں کی تو کوئی ان کے پاس کمی نہیں ہوتی ہے، ایک نئی اس نے اسی زمانے میں شادی کی، اور شادی بھی کی تھی عرب کی ایک ایسی لڑکی جسے خوشبو بہت پسند تھی. اس کے پاس بیٹھے بات چیت کر رہے، ایک مرتبہ آواز آئی، کھڑے ہو گئے فوراً.
وہ جو نئی بیوی ہے، نئی دلہن، اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرا دوست آیا ہے، اس نے بلایا ہے اور میرا آج اس سے ایک وعدہ تھا، اس سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی نے گھبرا کے کہا کہ خدا کے واسطے آپ باہر نہ جائیے، اس لیے کہ مجھے اس کی آواز میں خون کی بو اور خون کی سوکھی نظر آ رہی۔ صاحب ابن اشرف نے کہا میرا کون کیا بگاڑ سکتا، میں تو سارے یہودیوں کا سردار، اور یہ تو میرا پرانا دوست ہے، اور اگر یہ واپس چلا گیا تو جو میں نے سوچا ہے وہ مشکل ہو جائے گا معاملہ، مسلمان طاقتور ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے آج مسلمان کمزور ہو رہے ہیں۔ خیر بیوی روکتی رہی، لیکن کعب ابن اشرف نہ مانا اور ایک مرتبہ قلعے کا دروازہ کھول کے باہر گئے، لیکن ابھی بھی یہ کہ اس پر اس طرح حملہ کرے کہ بھاگنے نہ پائے۔ خیر یہ پانچوں دوست اور کعب ان کے درمیان کھڑا۔ ایک مرتبہ کعب نے کہا اسلحہ لائے، سب نے کہا یہ دیکھیے تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اسلحہ ہے، لیکن اتنا سہانا موسم ہے اور ایسی چاندنی اور اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی، آئیے کچھ دیر ٹہلتے۔ وہاں کے قریب میں یہ کنواں تھا جس کا نام تھا دیر عجوز، یعنی بوڑھی عورتوں کا کنواں، وہاں تک چلتے ہیں، ذرا کچھ چہل قدمی کر کے واپس آئیں گے۔ چاندنی رات ہے، کنویں تک یعنی پانی تک جانا بہترین پکنک ہوتی، باتیں کرتے ہوئے یہ چلے۔ محمد ابن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پہلے ہی کہا کہ اس پر اچانک حملہ کرنا تو مناسب نہیں، میں موقع پا کے اس کے بالوں کو پکڑ لوں گا، جب بالوں کو پکڑ لوں تب تم حملہ کرنا۔ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، کنویں کے قریب پہنچے، منڈیر پہ بیٹھ گئے، نیچے پانی ہے، پانی میں چاند صاف نظر آ رہا، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایک بہترین موسم۔ کہا محمد ابن مسلمہ نے کہا قرضے ورضے کی بات تو ہوتی رہے گی، بزنس تو زندگی بھر ہے، اس وقت تو آئیے کچھ گپ شپ تھوڑی دیر کریں، آپ کے اس وقت جسم سے بہترین خوشبو آ رہی، خصوصاً بالوں میں تو ایسی خوشبو ہے۔ کعب ابن اشرف نے کہا کہ ہاں میں نے عرب کی اس عورت سے شادی کی کہ جو خوشبو کی انتہائی عاشق، اور اس کی وجہ سے میں نے آج بالوں میں خصوصی خوشبو لگائی۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ اگر یہ خوشبو سونگنے کا آپ مجھے موقع دے، ہم جیسوں کی قسمت میں یہ خوشبو کہاں؟ میں کہا کوئی بات نہیں ہے، سونگو۔ یہ کہے کہ اپنے سر کو نیچا کیا اور اس کی ناک کی طرف بڑھا، جیسے ہی سر نیچا ہوا محمد ابن مسلمہ اس کے بالوں کو جو بڑے بڑے زلفوں جیسے بال تھے سختی سے پکڑا اور ایک مرتبہ ساتھیوں سے کہا بچ کے نہ جانے پائے میرے ہاتھ میں، لیکن کعب ابن اشرف انتہائی طاقتور، جلدی حملہ کر۔ سب نے ایک ساتھ تلوار چلائی، لیکن وہ بہرحال ڈر تو لگ رہا، اتنا بڑا سردار اور ہم یہودیوں کے محلے میں کھڑے، پہلے زمانے میں ہر قوم کا محلہ ہی الگ ہوتا تھا، ان کے شہر میں کھڑے، ذرا آواز بلند بھی سب مارے جائیں۔ اس خوف و گھبراہٹ میں جو ہاتھ چلا تو اس کے اوپر تلواریں بہت ہی ہلکی ہلکی لگی اور بچا رہا اور نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ محمد ابن مسلمہ نے دیکھا تو جلدی سے ان کے پاس تو خنجر تھا، تلوار تو یہ پھینک چکے تھے بال پکڑنے کے، ایک ہاتھ سے بال پکڑے رہے، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا اور اس کی ناک کے نیچے کئی بار اس طرح کیے کہ وہیں وہ چکرا کے گرا۔ آواز کہے میری قوم والوں میری مدد کے لیے آؤ۔ ادھر اس کی بیوی بھی قلعے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی، وہ بھی پکارتی کہ اے بنو نذیر اور اے بنو قریظہ، تیسرا قبیلہ تو پہلے ہی باہر جا چکا، ذرا جلدی سے آؤ، میرا شوہر مارا گیا۔ خیر انہوں نے دیکھا کہ اچھے خاصے یہ وار ہوئے، چنانچہ یہ لوگ تیزی سے دوڑے اور جو عام راستہ ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے چلے، لیکن اس گھبراہٹ ان کے ساتھیوں میں سے ایک حارث ابن عوف اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھے۔ روایت میں یہ کہ بھاگتے بھاگتے محمد ابن مسلمہ خنجر سے کعب کے کٹے ہوئے سر کو کاٹا اور کٹے ہوئے سر کو لے کے آیا خدمت رسول۔ صبح کا وقت قریب تھا، پیغمبر کے سامنے پہنچے، یہ کٹا ہوا سر پیغمبر کے سامنے ڈالا اور اپنے مہم اور مشن کی کامیابی پہ بہت مسکرا رہے ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا، کہا کیا بات ہے افلاحت الوجوہ، آج تو تمہارے چہرے پھول کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن اللہ کے رسول وجہ کا یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ تو ہم سے بھی زیادہ خوش۔ پیغمبر نے کہا یقیناً اتنا بڑا دشمن اسلام مارا گیا، لیکن ہے حارث تم کیسے زخمی ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول میری ہی تلوار نے مجھے زخمی کر دیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنا ہاتھ پھیرا، سارا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا اور کسی کو پتا بھی نہ چلا اگلے دن کہ کیا واقعہ ہوا۔ لیکن درود بھیجے محمد والے، لیکن اگلے دن کعب کے قوم آ گئے، کہا یہ یہودی ہیں سب، کہا کہ ہے شب ہمارا تمہارا ایک معاہدہ ہوا تھا شروع میں کہ ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے، تمہارے کچھ ساتھیوں نے ہمارے سردار کو مار دیا۔ پیغمبر نے کہا سنو، یہ جو تمہارا سردار ہے کعب، یہ مسلمان عورتوں کی توہین کر رہا ہے شاعری کے ذریعے، دین خدا کا دشمن ہے، مکے کے کافروں کو مسلمانوں کے قتل پہ آمادہ کر رہا، جو یہ تین قصور کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، اس کا کوئی خوں بہا نہیں، اور اگر تم زیادہ اس پہ اصرار کرو گے اور مجرم کا ساتھ دو گے تو تمہیں بھی مجرم مانا جائے گا۔ انہوں نے گھبرا کے کہا اچھا یہ بات ہے ٹھیک، جس کی جان گئی تو گئی، ہم سے معاہدہ کیجیے کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں گے۔ پیغمبر کیوں تھے؟ کسی بے قصور پہ ظلم تو نہیں کرنا چاہتے ہیں، نیا معاہدہ کیا،
یہ معاہدہ امیر المومنین نے تحریر کیا، اس کی 2 کاپیاں، ایک علی کے پاس رکھوائی گئی اور ایک کعب ابن اشرف کے ساتھیوں کے پاس، یہ مسئلہ ختم ہوا۔ یہ واقعہ میں نے جن وجوہات سے سنایا ان میں ایک تو یہ کہ ہمارے موضوع میں آ رہا، ابھی ایک اور واقعہ رہ گیا ہے 5 منٹ کا، اس کے بعد آج کی گفتگو ختم۔ اور دوسری وجہ یہ کہ وہ جو کعب ابن اشرف کر رہا وہی آج کے سلمان رشدی نے کیا۔ ہمارے لوگ بھی گھبرا گئے تھے کہ جی یہ اسلام کیسا دین کہ ایک ناول لکھ دی اور ایک شعر و شاعری کر دی اور شیطانی آیات لکھ دی تو اس کو قتل کا فتویٰ امام خمینی نے دیا، اس لیے کہ ہم کو اپنی تاریخ نہیں پتا۔ پیغمبر نے کعب ابن اشرف کے قتل کا حکم دیا کیونکہ وہ رسول کی بھی توہین کر رہا اور مسلمانوں کی بھی توہین کر رہا۔ تو یہ سلمان رشدی اس دور کا کعب ابن اشرف کہ جس نے سلمان فارسی کی شان میں گستاخی کی، ابو ذر کی شان میں گستاخی کی، ازواج رسول کی شان میں گستاخی کی جو ہماری ماں ہے، اور خود پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، یہ تاریخ میں کہ رسول نے قتل کا حکم دیا، امام خمینی نے صرف حکم رسول ہم تک پہنچایا ہے، اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اور ایک واقعہ اور سن لیجیے، یہ بھی 5 سے 6 منٹ کا واقعہ۔ آج جو کہ اشارے سواد کی ایک مجلس آ گئی، اس اعتبار سے آج مسائل نہیں ہو سکیں گے، اور مجھے اس پر اس لیے ندامت نہیں کہ اب تک جو 10 تقریریں ہوئی ہیں 9 تقاریر میں مسائل بہت آ گئے، ایک آدھ دفعہ ناغا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آج مسائل نہیں ہے بلکہ بس اس واقعے کے بعد مسائل کی منزل۔ اوس والوں نے، یہ اوس کے 5 نوجوان، انہوں نے ایک مرتبہ ایک دشمن رسول جو شاطم ہے، جو سب و شتم کرنے والا ہے، واصل جہنم کی خزرج جو دوسرا قبیلہ ہے ان کو بڑا رش کا ہے، ایک دشمن رسول ہمارے ہاتھ سے نہیں بلکہ ان کے ہاتھ سے مارا گیا، کاش ابھی یہ ثواب اور سعادت ملے ہمارے ہاتھ سے بھی کوئی دشمن رسول مارا جائے۔ اتفاق سے دشمن رسول اس زمانے میں اور تھے تو بہت سارے، لیکن کعب کی طرح کا ایک اور انتہائی خبیث انسان، البتہ اس کے پاس کیونکہ شاعری اور تقریر کی صلاحیت نہیں اس لیے ذرا دبا تھا، لیکن اس کے پاس پیسہ کعب سے بھی زیادہ تھا، چنانچہ وہ رسول کے خلاف اتنا پیسہ بانٹتا کہ بہت سے لوگ خالی دولت کی وجہ سے رسول کے دشمن۔ اس کا نام تھا ابو رافع سلام ابن ابل حقیق، یہ 2 نام یاد رکھیے گا۔ اگر آئندہ بھی سلمان رشدی جیسا کوئی انسان آیا اور وہ واجب القتل ہونے کا فتویٰ ہمارے مجتہدین نے دیا تو اس لیے کہ رسول نے بھی کعب اور سلام کے واجب القتل ہونے کا حکم دیا۔ سارا رسول فتویٰ نہیں دیتے، رسول نے حکم دیا۔ یہ سلام کون ہے؟ یہ سلام مدینے سے دور رہتا، یہ خیبر کے قریب رہتا، مدینے اور خیبر کے درمیان اس کا اپنا قلعہ، اتنا مالدار انسان، کہاں تو پورے قبیلے کے قلعے ہوتے نہیں، اس کا اپنا قلعہ اور مضبوط قلعہ۔ یہ اور اس کا بڑا بھائی یہ پورے یہودیوں کے سب سے بڑے تاجر تھے، ان کا نام تھا تاجر الحجاز۔ ابھی آپ نے کعب کے واقعے میں سنا کہ کعب کے نانا کا نام تھا تاجر الحجاز، نانا کا، خود کعب کا نہیں۔ اب دولت ان لوگوں کے پاس آ گئی ہے، سلام کے پاس، اس کا لقب ہو گیا تاجر الحجاز۔ یہ سلام کون ہے؟ سلام جناب صفیہ کے دیور ہے، جناب صفیہ کا دیور ہے۔ جناب صفیہ جو یہودی سردار کی بیٹی، اور ان کی یہودیوں میں شادی ہوئی، شوہر جب ان کا مارا گیا، خیبر کی لڑائی کے بعد پیغمبر نے جناب صفیہ سے شادی کی تھی، وہ ہماری ماں ہے ام المومنین۔ تو خیر یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب جناب صفیہ پیغمبر کے حرم میں نہیں آئی تھی بلکہ اپنے یہودی شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تو یہ 2 بھائی، ایک کی شادی صفیہ سے ہوئی جناب صفیہ، اور دوسرا وہ سلام کہ جو انتہائی دشمن رسول۔ حضرت کے نوجوانوں نے کہا کہ اوس کے نوجوان ہم سے آگے بڑھ گئے، دیکھیے نیکی کے کاموں میں یہ جذبہ بہترین، ہمارے ہاں گناہوں کے کاموں میں یہ جذبہ ہوتا۔ اس نے مکان بنایا ہم بھی بنائیں گے، اس نے VCR خریدا ہم بھی خریدیں گے، اس کی بیوی بے پردہ ہوئی ہماری بیوی بھی بے پردہ ہوگی، اس نے نماز پڑھی ہم بھی نماز پڑھیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ اس نے روزہ رکھا ہے ہم بھی روزہ رکھیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ البتہ اگر ریا کی نیت سے ہو تو عبادتیں باطل ہے، ریا نہیں بلکہ خدا کی خوشی کو ہمیں بھی حاصل کرنا۔ مدینے کے حضرت کے نوجوانوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جا رہے ہیں، ہمیں بھی کسی دشمن رسول کو ختم کرنا۔ کون ہے دشمن رسول؟ سلام۔ آئے پیغمبر کے پاس، یہ بھی 5 نوجوان، 5 میں سے 3 کا نام عبداللہ، لیکن پیغمبر نے ان میں سے ایک کو سردار بنا دیا، باقی 4 کا عبداللہ ابن عتیق، کہا تم سردار ہو۔ آئے یہ لوگ اللہ کے رسول، آپ نے وہ اوس والوں کو اجازت دی، ہمیں بھی اجازت دے دیجیے سلام کے بارے میں۔ پیغمبر نے کہا جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے، دشمن رسول ہے ختم کرو۔ ایک مرتبہ چلے یہ لوگ۔ اچھا ان کے لیے ایک مسئلہ، وہ جو پہلے لوگوں نے قتل کیا وہ ایسے آدمی کو جو مدینے ہی میں رہتا، مدینے کے 2 محلے، ایک مسلمانوں کا ایک یہودیوں کا، لیکن یہ حضرت کے نوجوان جو جا رہے ہیں انہیں تو خیبر تک جانا، البتہ پورے خیبر تک نہیں، آدھے راستے میں قلعہ، خیر دشمن رسول کو مارنا۔ یہ 2 مہینے بعد کا واقعہ ہے، یعنی جمادی الاول کا، وہ ربیع الاول، یہ جمادی الاول، بس بات ختم ہو رہی۔ 3 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں۔ یہ 5 نوجوان چلے، جب پہنچے اس کے قلعے کے قریب تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔
اچھا اس کے قلعے کا نقشہ سمجھ لیجیے، ایک تو باہر کی بڑی دیوار ہے، اس کے اندر اس کا مکان ہے، مکان کا اپنا بھی دروازہ ہے جو بند، اور قلعہ ہے اس کی چاروں طرف بڑی سی دیوار ہے قلعہ نما، وہ بھی رات کو بند۔ اچھا اس کے غلام، آپ نے سنا کہ وہ سب سے مالدار یہودی، اتنے غلام اتنی کنیزیں کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہیں۔ عبداللہ ابن اتیب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں آگے بڑھ کے کوئی موقع دیکھتا ہوں، جب کوئی چیز سمجھ میں آئے گی تو تمہیں بلاؤں گا، ورنہ میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کے عبداللہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو باہر کا دروازہ ہے، قلعے کا دروازہ، وہ بند ہونے کی آواز بلند ہو گئی، اور جو لوگ باہر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں سب کو اندر بلایا جا رہا۔ اب میں ڈر رہا ہوں کہ میں کیسے اندر جاؤں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ دربان دروازے کے قریب آ گیا بند کرنے کے لیے۔ میں اس طرح سے بیٹھ گیا کہ جیسے کوئی انسان رفع حاجت کے لیے بیٹھتا، تاکہ وہ مجھے دیکھے تو اسے کوئی تعجب نہ ہو۔ اب دربان ہر ایک کو تو نہیں پہچانتا، وہ سمجھا کہ یہ قلعے کا رہنے والا ہے، اس نے آواز لگائی، یہ سیرت رسول ہے، تاریخ ہے۔ آواز لگائی کہ ہے کیا، جلدی سے اندر آ جا، میں دروازہ بند کر رہا ہوں، پوری رات باہر نکل جائے۔ تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ وہی بلا رہا جس سے ڈر محسوس ہو رہا، جلدی جلدی اندر گئے۔ دیکھا کہ اس نے قلعے کا دروازہ بند کیا، اور جو اندر کے مکانات ہیں ان کی چابیوں کا گچھا ہے چیل کے اوپر ٹانگ دیا۔ یہ سب تاریخ میں لکھا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کر کے چلا گیا، وہ جو چوکیدار تھا جس کا کام خالی قفل دیکھنا تھا وہ چلا گیا۔ میں ایک مرتبہ دیکھتا چلا، جو بیچ کا بڑا مکان ہے، مجھے معلوم ہو گیا کہ یہی سلام کا مکان ہے۔ سلام لکھا اس طرح جاتا ہے جیسے سلام پھر تشدید اوپر آ جاتی ہے، ابو رافع اس کی کنیت۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس کا مکان ہے جو سب سے بڑا مکان ہے۔ واپس میں آیا، وہ جو کیل کے اوپر کنجیاں لٹک رہی ہیں ان کو اتارا، اس کو چھید اور اس کے مکان کے قریب پہنچا۔ چھت کے اوپر سے کسی کی آواز آ رہی۔ اچھا جیسے ہمارے یہاں آج کل لوگ نیند نہیں آتی ہے جب تک کہ رات کو کوئی ڈائجسٹ نہ پڑھیں، کوئی کتاب نہ پڑھیں، یا جو زیادہ رنگیلے ہوتے ہیں کوئی کیسٹ نہ سنیں، کوئی فلم نہ دیکھیں، تو عربوں میں بھی یہ تھا، خصوصاً سرداروں میں ان کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ کوئی کہانی کوئی داستان نہ سنے۔ لیکن اس زمانے میں نہ وی سی آر تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ کیسٹ تھا، تو بڑے بڑے لوگ ملازم رکھتے تھے داستان کو کہ رات کو ہمیں کہانی سنانا، پھر جب ہم کو سو جائیں تو تم اپنے گھر چلے جانا، یہ ان کا کام تھا۔ تو کوئی آدمی اوپر کہانی سنا رہا ہے سلام، اور یقین ہو گیا کہ کہانی تو صرف سردار ہی سن سکتا ہے، بیچارے غریب آدمی کی اتنی حیثیت کہاں۔ یقین ہو گیا کہ یہی وہ مکان۔ انتظار کرتے رہے، جب دیکھا کہ وہ کہانی والے کی آواز بند ہو گئی اور پھر اس کے اترنے کی آواز آئی، سمجھ گئے کہ اب سلام سو گیا۔ وہ چابیوں کا گچھا ہاتھ میں ہے، چابیاں لگائیں، ایک چابی لگ گئی، اس کا گھر کھل گیا، اندر داخل ہو۔ ایک ایک کمرے کو دیکھتے چلے، سب کی چابیاں ہاتھ میں، سارے کمرے دیکھے، دیکھا اس کی بیوی اس کے بچے سب سو رہے۔ سیڑھیاں نظر آئی، سیڑھیوں سے اوپر چڑھے، اوپر گئے تو وہ چھت کے اوپر بالا خانے پہ ٹھنڈی ہوا میں لیٹا، ابھی ابھی سویا، اور اس کی بیویوں میں سے ایک بیوی، بہرحال سردار ہے، کئی شادیاں، ایک بیوی اس کے قریب سو رہی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بیوی تو کافی دیر سے سو رہی، اس کی نیند گہری، یہ تو ابھی ابھی سویا ہے کہانی سنتے سنتے۔ اب عبداللہ کہتے کہ میں آگے بڑھ کے اس پہ حملہ کر سکتا، لیکن میرے دل میں گوارا نہ تھا کہ سوئے ہوئے آدمی پہ کیسے حملہ کروں، اسے بیدار کر دینا ضروری۔ چنانچہ میں نے اتنے زور سے آواز دی کہ دوسرا جو گہری نیند میں ہو وہ جاگے نہیں، ہلکی نیند والے کی آنکھ کھل جائے۔ کیا ہے ابو رافع؟ کہ فوراً آپ پولیس، کون ہے، کیا بات؟ اچھا اندھیرا بھی بہت تھا چھت کے اوپر، یہ بھی پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ بیوی کہاں ہے، شوہر کہاں۔ خیر جیسے ہی وہ اٹھا کون ہے، ویسے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ ابو رافع۔ تیزی سے آگے بڑھا، تلوار کا وار اس کے اوپر کیا اور پیچھے ہٹایا، جو اس نے چیخ ماری، لیکن اس کی چیخ سے مجھے اندازہ ہوا کہ صحیح جگہ تلوار نہیں لگی۔ اتنی دیر میں جان چلا گیا اور اندھیرا ہو گیا، اب تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دی۔ میں نے سوچا کہ یہ زندہ رہا تو میرا مقصد ناکام ہوگا۔ میں نے آواز بدلی، آواز بدل کے کہا کہ ہے ابو رافع کیا ہوا؟ وہ سمجھا کہ میری آواز سن کے میرا تو غلام میری مدد کے لیے آیا، تو آگے بڑھ کے مجھے سہارا دو، کسی نے مجھے زخمی کر دیا۔ اب جو اس نے یہ کہا تو میں اور اس کے قریب آئے، اور اب تو میں نے بالکل ٹھیک جگہ کے اوپر تلوار ماری اور وہ واصل جہنم ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں، پہلی چیخ کے بعد اس کی بیوی بھی جاگ گئی۔ جب ابو رافع نے دوسری آواز دی کہ اے ابو رافع، جب یہ عبداللہ نے دوسری آواز دی تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ خبردار چھپ جاؤ، یہ تو عبداللہ کی آواز لگ رہی۔ تو شوہر نے کہا عبداللہ وہ مدینے والا یہاں کیسے آ گیا، آپ دیکھ رہی ہوگی۔ نہیں یہ تو میرا کوئی مددگار ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کہ خود شوہر اٹھ کے ان کے قریب آیا اور انہوں نے اچھے طریقے سے اس کی گردن اڑائی اور اس کے بعد واپس اترے۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اتنی دیر میں بیوی نے شور مچایا کہ میرا شوہر مارا گیا۔ ایک مرتبہ خڑبڑ خڑبڑ شروع ہوئی، میں ڈر کے مارے تیزی سے اتر رہا تھا، آخری چند سیڑھیاں میرا پیر پھسل گیا اور میں گرا اور میری پنڈلی جو تھی اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب آگے نہ بڑھا جا، بڑی مشکل سے ایک پیر کے اوپر اچھتا ہوا میں آگے گیا، قلعے کا باہر کا دروازہ کھولا، باہر نکلا،
وہاں یہ شور سن کے میرے ساتھی آ چکے، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم اپنے کام میں کامیاب ہوئے ہیں، اب جلدی سے مجھے اٹھا کے کسی دوسرے راستے سے مدینے لے جاؤ۔ مدینے خدمت رسول میں پہنچے، اللہ کے رسول مبارک، دوسرا دشمن اسلام بھی رات کی تاریکی میں اس طرح مارا گیا۔ پیغمبر نے کہا لیکن یہ تمہاری پنڈلی کو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ہڈی ٹوٹ گئی اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک ٹانگ زندگی بھر کے لیے ضائع ہو گئی۔ پیغمبر نے کہا تم نے کیا کہا میرے قریب آ۔ پیغمبر نے دعا کی، دعا کر کے ہاتھ پھیرا، اس طرح سے وہ ہڈی جڑی کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ کبھی یہاں پہ ہڈی ٹوٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ سلام ابو رافع سلام اور کعب ابن اشرف، ایک کو اوس کے 5 نوجوانوں نے واسطے جہنم کیا، ایک کو خضرت کے 5 نوجوانوں نے واسطے جہنم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شان رسالت میں گستاخی کرنے والے۔ اب آپ اندازہ کی کہ امام خمینی کے فتوے پہ اعتراض کرنے والے تاریخ رسالت سے کتنے بے خبر، انہیں پتا ہی نہیں کہ یہ سارے واقعات رسول کے زمانے میں پیش آئے۔ رسول نے اپنے حکم سے ایسے دشمنوں کو قتل کروایا اور اعتراض کیا جاتا ہے امام خمینی پہ کہ یہ سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ کیوں دیا؟ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فتویٰ نہ آتا تو یہ ایک طرح سے پیغمبر کے حکم کو چھپانا اور اسلام کے سلسلے میں خیانت ہو جاتی۔ قتل کا وہی فتویٰ دیا جو پیغمبر کی سنت بنی۔ کچھ سوالات تحریری صورت میں میرے پاس آئے، میں 2 گزارشات کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے خواتین سے کہ دوران تقریر یہ جو اوپر سے سوال پھینکے جاتے ہیں یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، سب کے لیے رحمت ہوتی ہے، آپ کسی اور طریقے سے امام باڑے کے انتظامیہ تک سوالات پہنچا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری گزارش یہ کہ یہ جو ہمارا سیرت رسول کا سلسلہ، اس میں اکثر صاحبان ایمان کی خواہش ہوتی کہ کوئی اصال ثواب کی مجلس ہے، سوئم ہے، جیلوں میں وہ شامل کر دیا جائے۔ شاید کچھ لوگوں کو اس کا طریقہ کار نہیں معلوم، کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کچھ مومنین کروا رہے ہیں اس اعتبار سے۔ اگر اس میں کوئی مجلس آپ کو شامل کرنا تو پہلے بہرحال بانیان مجلس سے رجوع کر لیجیے، یہ ایک اخلاقی فریضہ، بجائے اس کے کہ براہ راست مجھ سے یہ کہا جائے جنہوں نے یہ زحمت اٹھائی، کوششیں کی، جو بانی مجلس، ان کا حق زیادہ، میرے پاس تو کوئی اختیار بھی نہیں۔ چنانچہ جو لوگ اس انداز سے سورہ فاتحہ کا اصال ثواب کرانا چاہتے ہیں، اخلاقی فریضہ اسے سمجھیں، شاید یہ شرعی فریضہ بھی ہو کہ بانی مجلس سے ان کو رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر مجھ تک کوئی ایسا نام آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کل مومنین اور مومنات کا تو فاتحہ ہوتا ہی، اس میں یہ سارے نام شامل ہو جائیں گے۔ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ وہ تیار بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو طریقہ کار نہیں معلوم، تو یہ طریقہ کار پتہ چل جائے۔ یہ 2 ضمنی باتیں آ گئی۔ اب جن کے سوالات مجھ تک آج پہنچے، آج وقت بہت زیادہ گزر گیا، شاطم رسالت کا انجام مجھے آج ہی آپ کے سامنے پیش کرنا، اس لیے 1 ہفتے کا ناغہ مسائل انشاءاللہ آئندہ آئیں گے، سارے جوابات میں دوں گا۔ تو بات یہ ہو رہی کہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والا واجب القتل، خود پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کیا اور یہ حکم لوگوں کو بتایا۔ اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے اتنا ہی بڑا مجرم وہ بھی جو اہل بیت رسالت کی شان میں گستاخی کرتا۔ تاریخ کہتی کہ پیغمبر کا زمانہ ایسا کہ یہودیوں نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی، واصل جہنم۔ اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جس نے اس کی شان میں گستاخی شروع کی جسے پیغمبر نے اپنا جز قرار دیا۔ پیغمبر کی شان میں گستاخی پیغمبر کے سامنے ہوئی، فاطمہ زہرا کی شان میں گستاخی کی گئی، اور یہ زمانہ تھا ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک روایت کے مطابق آج کی رات 10ویں امام کی شہادت کی رات ہے۔ موضوع کی مناسبت بھی آ گئی کہ پوری تاریخ اسلام مولا کے خلاف ممبر کو استعمال کیا گیا، امام حسین کے اوپر اعتراضات کیے گئے، لیکن ساری تاریخ اسلام بدتر سے بدتر حکمران کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ شہزادی فاطمہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، مگر ایک ایسا گزرا جس نے شہزادی کی شان میں گستاخی کی، اور یہ جو ظلم ہو رہا اس کا سامنا ہمارے 10ویں امام نے کیا۔ شہزادی پر براہ راست مظالم ڈھائے گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کوڑے کھانا پھر بھی آسان، لیکن شان میں گستاخی، توہین، گالیاں، سب کو شتم، یہ بہت مشکل، یہ بہت مشکل۔ فاطمہ کے جسم پہ کوڑے بس آئے گا وہ بھی ظلم، فاطمہ کے بیٹے محسن کو شہید کیا گیا وہ بھی کوئی چھوٹا ظلم نہیں، گھر کا دروازہ جلا وہ بھی کوئی چھوٹا ظلم نہیں، قبر فاطمہ کو منہدم کیا گیا وہ بھی کوئی چھوٹا ظلم نہیں۔ لیکن متوکل کا ظلم تو یہ کہ اس نے دربار کے اندر ایک کنیز رکھی تھی، اس کا نام فاطمہ رکھا، اور دل بھر کے سارے دربار کے سامنے
اس سے مذاق اور گستاخیاں ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے فاطمہ کا نام، یعنی تاریخ کی اوراق پہ انسان پڑھتا ہے تو جسم کانپ اٹھتا، کیسے برداشت کیا جائے؟ اور 10ویں امام کا زمانہ، یہ متوکل وہ جس کے بارے میں 100 سال پہلے میرے مولا نے خطبے میں کہا، 100 بھی نہیں 200 سال پہلے، عاشرہم اکفرہم، ہم اور آپ کسی کو کافر کہتے ہیں دوسری بات، لیکن علی کی زبان سے اگر یہ جملہ نکلے کہ بنو عباس کا 10واں ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا، تو یہ متوکل تھا، اس لیے کہ جو شان فاطمہ میں گستاخی کرے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے نفس کی خباثت کتنی ہوگی۔ یہ وہی شخص جس نے اپنے دربار میں ایک مسخرے کو رکھا تھا، اس کے سر کو منڈوایا اور کہا تھا کہ یہ علی، اور اس کے بعد جو حرکتیں دربار میں ہوتی ہیں کم از کم میں تو بیان نہیں کر سکتا، تاریخ میں پڑھ تنیز رکھی یہ فاطمہ، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا تاریخ میں بھی انسان نہیں پڑھ پاتا، سوچتا ہے کہ میری آنکھیں اندھی کیوں نہ ہو گئی یہ روایت پڑھنے سے پہلے، اتنا یہ بدترین اور ظالم ترین شخص۔ اور یہ وہی شخص ہے، یزید نے اگر امام مظلوم پہ ظلم کیا تو متوکل وہ ہے کہ جس نے روزہ امام پہ ظلم کیا، یہ وہی شخص ہے جس نے پہلے یہودیوں کی فوج کو بھیجا، پہلے تو مسلمانوں کی فوج کو بھیجا، لیکن کربلا کے قریب پہنچے سب نے کہا مر جائیں گے، لیکن حسین مظلوم کی قبر کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر پاتی۔ یہودیوں کو ڈھونڈ کے لایا کہ تو رسول ہی کو نہیں مانتے، لیکن اتنے معجزات یہودیوں نے کربلا میں دیکھے کہ گئے تھے رسول کے دشمن بن کے، آئے حسین کا کلمہ پڑھتے تھے، یہ سمجھ گئے کہ کسی بھی انسان کو بھیجا جائے وہ بہرحال حسین کا محب بن کے آئے گا۔ چنانچہ اس نے پھر جانوروں کو بیلوں کے ہل چلانے کا حکم دیا کہ یہ جانور ہے، یہ تو قبر امام حسین پہ سے گزر جائیں گے، جسے نہیں پتا کہ یہ امامت ہے، امامت کوئی بادشاہت نہیں ہے، کوئی خلافت نہیں ہے، یہ امامت ہے۔ جانور بھی پہچانتے ہیں مقام و مرتبے کو، یہی وجہ کہ 7ویں امام کی میت اگر بغداد کے پل پہ رکھی گئی تو کسی گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھائے، اور اگر امام مظلوم کا روزہ بیلوں کا حل چل رہا لیکن جہاں قبر کے قریب پہنچا بیلوں نے قدم آگے بڑھانے سے انکار کیا، متوکل کا حکم آیا اتنے کوڑے مارو کہ آگے بڑھ جائیں، بیل کوڑے کھا کے شہید ہو گئے، لیکن یہ جسارت نہ کر سکے کہ قبر حسین پہ ان کے قدم پہنچے۔ جس نے حکم دیا اچھا یہ تو خیر جانور بے جان چیز کو کیا پتا، فرات سے ایک نہر نکال کے قبر پہ سے گزار دو۔ ایک مرتبہ نہر فرات سے ایک اور نہر نکالی گئی، پانی چھاٹے مارتا ہوا آیا، لیکن ادھر حسین کے قبر کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ پانی رک گیا، ایک قطرہ آگے نہیں پڑ رہا، پانی کی دیوار بنتی چلی جا رہی ہے، فرات گواہی دے رہی ہے کہ آ کے دیکھو کہ امامت کسے کہتے ہیں، مگر متوکل اتنا ملون کہ اس کے باوجود اثر نہیں ہو رہا ہے، اور کچھ اور ترکیب سوچ رہا تھا کہ اسی دوران وہ واقعہ پیش آیا کہ اس نے سوچا کربلا کے واقعات کی وجہ سے میری عزت اور میری طاقت لوگوں کی نگاہ میں کم ہو گئی، تو میں اس کا بدلہ کسی اور طرح نکالوں۔ حکم دے دیا، گرمی کا زمانہ ہے، کل دوپہر کو میری سواری سامرا کی گلیوں سے دوڑائی جائے گی۔ 10ویں امام سے کہا گیا کہ آپ کو ننگے پیر ننگے سر میری سواری کے آگے دوڑنا پڑے گا۔ حسین کے روضے کو ڈھانے میں ناکام رہا، حسین کے بیٹے پہ ظلم کیا جائے گا۔ فاطمہ کی شان میں گستاخی کے باوجود دل ٹھنڈا نہ ہوا، اب فاطمہ کے بیٹے کو اپنی جگہ سمجھ رہا ہے کہ ننگے سر ننگے پیر اپنی سواری کے آگے دوڑاؤں گا تو ہی امامت ہوگی۔ لیکن اگلا ہی دن ایسا آیا کہ سمجھنے والے سمجھ گئے، اب متوکل کے پاس زندہ رہنے کی مہلت ختم ہو گئی، اب پروردگار نے دی ہوئی مہلت کو لے لیا، جو کہ اگلے دن جب یہ منظر دنیا نے دیکھا کہ میرا 10واں امام متوکل کی سواری کے آگے ننگے سر ننگے پیر دوڑ رہا ہے، یہ امامت ہے، یہ میرا 10واں امام ہے، تو بہرحال ایک جملہ بھی سنا، میرا 10واں امام کہہ رہا تھا خدا کی نگاہ میں میرا مقام جناب صالح کی ناقے سے کم تو نہیں ہے، بس ایک جملہ کہا، قرآن پڑھنے والے سمجھ گئے، گھروں میں آ کے کہا اب متوکل 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ لوگوں نے پوچھا تم نے کیسے کہا اس لیے کہ جنہوں نے ناقہ صالح کی توہین کی ہے 3 دن میں ان پہ عذاب خدا آیا۔ جب امام نے اپنے آپ کو ناقہ صالح سے تشبیہ دی ہے تو یہ متوکل بھی 3 دن میں مارا جائے گا، اور 3 دن ختم نہیں ہوئے، سگے بیٹے نے رات کے وقت باپ کی خوابگاہ کا دروازہ توڑا اور بیٹے نے اپنے ہاتھ سے باپ کو واصل جہنم کیا۔ میرے 10ویں امام نے بڑے مصائب برداشت کیے، بڑے مصائب برداشت
برداشت کیے، اپنے جد کی قبر کے اوپر ہل چلانے کی کوششیں دیکھی، اپنی جدہ کی شان میں گستاخی دیکھی اور خود سواری کے آگے دوڑے۔ میرا 10واں امام بڑے مصائب برداشت کیے۔ وہ جو آج کی رات ایک روایت کے مطابق زہر دیا گیا، میں تو کہتا ہوں اس زہر سے وہ مصیبتیں پڑی تھی، لیکن بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے تو 10ویں امام سے سوال کرنے کو دل چاہتا ہے، اے میرے 10ویں امام، آج آپ کی شہادت کی شب ہے، ظالموں کو اس کے بعد بھی چین نہ آیا، آپ کو زہر دے کے شہید کیا، آپ کی زندگی میں بڑے مصائب گزرے، لیکن مولا میرا ذہن جواب دے جاتا ہے، آپ ہی ذرا بتائیے، آپ نے اتنا دیکھا کہ بیلوں کا ہل چلایا جا رہا ہے اور بیل رک گئے اور ایک سید سجاد تھے، بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے دیکھ لیے، مولا ایک آپ کی مصیبت ہے، ایک آپ کے جد کی مصیبت ہے، مولا آپ کو متوکل کی سواری کے آگے دوڑتے دیکھا، اب میں نہیں سمجھ پایا یہ مصیبت بڑی ہے یا میرا مولا سید سجاد، بہنیں اور پھوپھیاں ننگے سار اونٹوں کی پشت پر بیٹھی ہیں اور سید سجاد ہاتھوں میں مہار ناقہ ہے، ہر جگہ اعلان ہو رہا ہے، دیکھو آج ہی سبایا بناتے رسول اللہ، رسول کی بیٹیوں کو دیکھو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ مولا 10ویں امام، متوکل کی سواری کے آگے دوڑنا آسان ہے، لیکن بہنوں اور پھوپھیوں کو ننگے سر بازاروں اور درباروں میں لے جانا یہ بڑا امتحان اور مصیبت ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون